علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سورہ شورا شروع کریں گے اور یہ اس سلسلے کی یعنی یہ جو عملی توحید کے تقاضے بیان کرنے کے حوالے سے یہ چوتھی صورت ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ پہلی دو صورتوں میں انفرادی سطح کے تقاضے ہمارے سامنے رکھے گئے تھے کہ اللہ کی مکمل بندگی کرنی ہے کہ اللہ کا کوئی حکم جانتے بوجھتے ٹوٹنے نہ پائے۔ دوسری صورت میں یہ بات آئی کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھنی ہے۔ اور جو ابھی ہم صورت پڑھ کے فارغ ہوئے اس میں یہ کہ اللہ کی طرف بلانا بھی ہے، بندگان خدا کو خدا سے جوڑنا بھی ہے۔ اب یہ صورت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ پورے کا پورا جو نظام ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو۔ اب اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ آج فرد کی انفرادیت سکڑ رہ گئی ہے اور وہ ایک اجتماعیت کا یہ مشین کا ایک قلب پرزہ بن کے رہ گیا ہے۔ جس مقصد کو مشین پورا کر رہی ہوگی فرد چاہتے نہ چاہتے اسی جو ہے وہ مشین کا حصہ ہے۔ پرانا زمانہ ختم ہو گیا جس زمانے میں فرد آزاد ہوتا تھا، اس پر کوئی ریاست کا اتنا جبر نہیں تھا، کوئی اطلاق نہیں تھا۔ آج کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے، معاشی ڈھانچہ ہے، سماجی ڈھانچہ ہے، اس نے فرد کی انفرادیت کو سکیڑ کے رکھ دیا ہے۔ قوانین کے پلندوں کے پلندے ہیں اور وہ ظاہر ہے زندگی کے ان تمام گوشوں پر محیط ہیں، اور کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو تو اس کے لیے قانون کے بغیر ہم جائیداد کی ٹرانسفر ہو تو قانون کے تابع ہوگی، کوئی چیز آپ نے خریدنی ہے تو اس کے لیے ڈاکومنٹیشن ہوگی، کوئی کاروبار آپ نے کرنا ہے تو ڈاکومنٹیشن ہوگی۔ اب کوئی شے قانون کے دائرے سے باہر نہیں۔ اگر وہ پورا قانون ہی اللہ کی پرواہ نہ کرتا ہو، اللہ کے رسول کی پرواہ نہ کرتا ہو، تو آپ انفرادی طور پر چاہتے ہوئے بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، وہ مصر سے نکل کے مدین چلے گئے، کیا مسئلہ ہوا؟ مصر میں رہتے ہوئے بھی فرعون کتنے ان کے اوپر اپنا حکم چلائے گا؟ وہ دربار میں جائیں گے تو چلیں کوئی جو جیسے اکبر نے کہا تھا مجھے سجدہ کر کے داخل ہونا، تو یہ جو جبر آج ہے انسان کے اوپر کہ اس کی انفرادیت بالکل سکڑ گئی ہے اور اجتماعیت نے اسے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ دوسری طرف ایک مسئلہ اور ہے، یہ جس شے کا نام تبلیغ ہے یا دعوت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایجوکیشن ہے، یہ تعلیم دینا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھانا ہے۔ تو بات سمجھانے کے یا تبلیغ کرنے کے یا ایجوکیشن کے جو ذرائع ریاست کے پاس ہیں اس کے مقابلے میں کسی فرد کے پاس اس کا عشر عشیر کیا بالکل ہی ککھ نہیں ہے اس کے پاس۔ تمام ذرائع ابلاغ کس کے پاس ہیں؟ تو تبلیغ زیادہ اس کی مؤثر ہوگی جس کے پاس ذرائع ابلاغ ہیں، یا اس کی مؤثر ہوگی جس کے آپ کے 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی کہتا ہے بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھا کے کل وہ جب عملی میدان میں جائیں گے تو وہ جو گیپ پیدا ہوگا وہ کس طرف جائیں گے؟ اب اس چیز کو سامنے رکھیں۔ آج کے ریاستی ڈھانچے میں جب تک پوری ریاست اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کر لیتی اس وقت تک نہ انفرادی طور پر اللہ کا بندہ بننا ممکن ہے، نہ ہی تبلیغ کے حق ادا کرنا ممکن ہے۔ آپ 4 آدمیوں کو سمجھائیں گے، وہ 4000 وہ خراب ہو جائیں گے دوسرے ذرائع سے۔ پورا نظام تعلیم کسی اور چیز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کی جو ہے نا جو ڈراموں کے ذریعے سے ایجوکیشن ہو رہی ہے، افسانوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، مارننگ شوز کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ اور تو اور رمضان جو ہے نا ٹرانسمیشنز کے ذریعے سے جو ہو رہی ہے، وہ یہ تبلیغ ہے جو قرآن مجید لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ تو زیادہ مؤثر تبلیغ کس کی ہوگی؟ تو جب تک پورا ریاستی ڈھانچہ اللہ کے دین کے تابع یا اللہ کی اتھارٹی کے تابع نہیں آتا، نہ تبلیغ کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ بندگی کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ لہذا تقاضا ہے کہ پورے اس ڈھانچے کو مسلمان کیا جائے۔ اچھا، یہ وہ چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ جو دعا مانگی تھی اس میں شامل کی۔ میں نے انفرادی تبلیغ کر لی ہے، مکے والوں پر اتمام حجت کر دیا ہے، لیکن یہاں سے اب نکل رہا ہوں۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب اپنے پاس سے سلطنت کی مدد ادا فرما۔ ریاست ہوگی، سلطنت ہوگی، حکومت کے وسائل ہوں گے، پورا سٹرکچر پیچھے کھڑا ہوگا، تب یہ کام آسان ہوگا۔ لہذا جب دین قائم ہو گیا اور خاص طور پہ جب مشرکین مکہ نے آپ کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا، یعنی اس ریاست کو ایک طرح کی ریکگنیشن دے دی، جب معاہدہ کر لیا، اب آپ نے بیرون ملک عرب خطوط لکھنے شروع کر دیے
پیچھے پوری ریاست کھڑی ہے، گویا حکومت کھڑی ہے، مسلمہ حکومت کھڑی ہے۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پہ آ رہی ہے کہ قانون یعنی مقنن، قانون ساز کس کو تسلیم کیا، کون قانون بنا سکتا ہے، یہ تسلیم ہو اس معاشرے کے اندر یا اس ریاست کے اندر کہ وہ اللہ ہے۔ یہ ہے اللہ کے دین کا تقاضا۔ تو یا یوں کہہ لیجئے جسے آج عرف عام میں ہم اقامت دین کہتے ہیں، یہ اقامت دین کا لفظ یہیں پہ آیا ہے۔ پوری ریاست کو تسلیم کر لیں اللہ کے دین کو، یا ریاست کا نظام گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو جائے، یا وہ تبلیغ اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام جو ہے یہ ریاست اپنے ذمے لے لے، یا اس کے وسائل کے ذریعے سے یہ ادا ہو۔ یہ تقاضا ہے جو سورہ شورا ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ لیکن ریاست کو تبدیل کرنا، کیونکہ ریاست کسی نظام کے بغیر نہیں چلا کرتی، تو جو نظام وہاں پہ ہے اس نظام میں کچھ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، وہ مفادات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے کا کام ہوتا ہے، جانیں اس میں جاتی ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ اس میں پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جس توحید پر کھڑے ہو اس کے لیے کتنی قربانیاں دے سکتے ہو، کتنی مشکلات سہ سکتے ہو۔ تو یہ مضمون ہے جو سورہ شورا میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ خام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خام میم عین سین کاف، یہ 5 حروف مقطعات ہیں اور 2 آیتوں میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھتے رہے وہ ایک آیت میں تو آتے رہے، یہ پہلی مرتبہ 2 آیتیں حروف مقطعات پر مشتمل ہیں۔ کذالک یوحی الیک، اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے نبی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے والوں کی طرف۔ اسی طرح کی وضاحت اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی، وہ میرا خیال ہے ہم کل ہی وہاں پہنچیں گے۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ نے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لہو مقالید السماوات وما فی لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وہ مالک ہے۔ مالک ہے تو اسی کا اختیار ہے اپنے مال پر تصرف کرنے کا، کسی اور کا حق نہیں ہے اس کے اوپر تصرف کرنے کا، یعنی جو وہ حکم دیتا ہے وہی لاگو ہوگا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے، عظیم ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑنے کو ہے، اللہ کا جو جلال، اس کی جو ہیبت، اس کی جو طاقت، اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ، اس کے حمد کے ساتھ۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وہ استغفار تفصیل سے پچھلی صورت میں آ گیا ہے کہ کن الفاظ میں زمین والوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ یہ بتایا کیا جا رہا ہے، اس کی بادشاہی کیسی ہے، کیسا بادشاہ ہے، اس کے عرش کی کیفیت کیا ہے، اس کے دربار کی کیفیت کیا ہے، کس طرح اس کے درباری جو ہیں اس کے آگے سرنگوں رہتے ہیں۔ پچھلی رکوع میں بھی آیا تھا، ہر وقت اللہ کی تسبیح، سجدہ، اللہ کی جو ہے نا وہ حمد اور ثنا اس میں لگے ہوئے ہیں، تھکتے نہیں ہیں اس میں، اور یہاں وہ بات دہرائی جا رہی ہے۔ یہ بادشاہ ہے، اور بادشاہی زیبائی اسی کو ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتاہ کو ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ تو اس کی ہیبت اتنی ہے، اس کی جلالت اتنی ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہیں، فرشتے اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یہ جو زمین والے بغاوت کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے جو غضب ہے اس سے بھی آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن یہ کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، وہ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ تو اس کی شان ہو گئی، یہ تو اس کا تعارف ہو گیا۔ جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنایا ہے، دوست بنایا ہے، حمایتی بنایا ہے، پشت پناہ بنایا ہے، مددگار بنایا ہے، حاجت روا بنایا ہے، مشکل کشا بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، حکمران بنایا ہے۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ کو وہ سب اس کی حفاظت میں ہیں۔ مطلب کیا ہوا، یعنی اللہ نے ان کو، جیسے نہیں ہوتا ہمارے یہاں حفاظتی تحویل میں لے لینا، پولیس کسی کو حفاظتی تحویل میں لے لیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے گھیراؤ میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، یعنی اللہ سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گرد اپنا گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ یہ تھوڑی سی ایک فرصت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، جو تم نے بغاوتیں کرنی ہے کر لو، لیکن سب اللہ کے گھیرے میں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، نبی آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے سمجھانے کے لیے، آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ نے ان کو زبردستی اللہ کے آگے جو ہے نا وہ گردن ان کی جھکا دینی ہے، نہیں، آپ کو ان کو، آپ ذمہ آپ کے نہیں ہے، اگر وہ نہیں مانتے ہم ان سے نپٹیں گے، اور ہم نے ان کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اسے عربی قرآن بنا کر اتارا ہے، یعنی عربی زبان میں اتارا ہے۔ تصورات، تخیلات ہیں، ان کو کوئی الفاظ کی صورت دینی ہے، اور الفاظ مختلف زبانوں میں سے کسی کے بھی ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے عربی زبان میں اتارا۔ آپ چونکہ عرب ہیں اور آپ کے مخاطبین اول جو ہیں وہ عرب ہیں، لہٰذا ہم نے ان آئیڈیاز کو عربی زبان میں ڈھال کر اتارا آپ پر۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ خبردار کر دیں جو بستیوں کی ماں ہے۔ ماں کو کہتے ہیں، قرا بستیاں مطلب ہے مرکزی بستی، یعنی ایک یہاں ماں کا تصور کیا ہوا، مرکز کا، یعنی جیسے بچے گھر میں ماں کے گرد جمع ہوتے ہیں تو وہ تمام بستیوں کی جو سینٹرل جو ہے نا، جہاں جس کی طرف میلان ہوتا ہے، منڈی ہے جہاں لوگ آتے ہیں اپنی معاشی ضروریات وہاں سے پوری کرتے ہیں، یا یہ کہ اپنی مذہبی اور سیاسی ضروریات جہاں سے ان کی پوری ہوتی ہیں، تو وہ گویا مرکز ہوتا ہے، ثقافتی اور جو تہذیبی مرکز وہ مکہ ہے۔ اس مرکزی بستی میں آپ کو مبعوث کیا۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی بنی اسماعیل جہاں تک آباد ہیں، ان کو یہ آپ کی طرف آپ نے ان پر اتمام حجت کرنی ہے، ان کو خبردار کرنا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے انہیں وارن کرنا ہے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور تاکہ آپ خبردار کر دیں جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے قیامت کے بارے میں کہ اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے۔ فریقٌ فی الجنہ، اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا، وفریقٌ فی السعیر، اور ایک گروہ آگ میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بناتا۔ جیسے دیکھیں نا، اللہ نے کتنے پرندے بنائے ہیں، جو جس رنگ کا بنایا ہے وہ اپنا رنگ اپنی اسی میں ہے، جس طرح اس کی اٹھان رکھی ہے، اڑان رکھی ہے، جو کھانا پینا اس پر تقدیر میں رکھ دیا ہے وہ وہی کھاتا پیتا ہے، جس نے سبزی کھانی ہے وہ سبزی کھاتا ہے، گوشت نہیں کھاتا۔ تو اسی طرح اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو بھی اسی شے پر بنا ہی ایسا دیتا کہ وہی کچھ کرتے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس کی حکمت تھی کوئی۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ ایسے ایک خیال ہے، چلیں آپ ذرا اس کو اندازہ لگائیں کہ مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، لیکن یہ کہ اب ہمارا ایک جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو جو عمل تولید ہے، تو وہ جو جرثومے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں نا، ملینز میں ہوتے ہیں، تو ان میں سے سروائیو تو ایک ہی کرتا ہے، باقی ڈرین ہو گئے، وہ سارے ضائع ہو گئے۔ ان کی ہمیں کبھی فکر ہوئی؟ مطلب ان کا کبھی غم کسی کو ستایا یار اتنے جاندار ضائع ہو گئے؟ تو یہ ساری مخلوق اللہ کے لیے اس سے بھی کم تر حیثیت رکھتی ہے نا، غنی عن العالمین، جیسے ہم ان سے غنی ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے کتنے ضائع ہوئے کتنے برابر ہوئے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سب سے بے پرواہ ہیں۔ اب دوسری طرف یہ کہ بہرحال وہ جو بھی جس نے سروائیو کیا اس میں کسی نہ کسی درجے میں سپورٹیو تو وہ بھی تھے نا جو سروائیو نہیں کر سکے۔ مقابلہ تو تب ہوا کہ وہ جو باقی تھے جو ضائع ہو گئے وہ بھی تھے میدان میں، تو تب مقابلہ ہوا۔ اسی طرح اللہ نے یہ مخلوق بنائی، ان میں سے جو ہدایت کی طرف آئیں گے وہ سروائیو کریں گے، لیکن ان کے سروائیول کے لیے یہ جو باقی تھے ان کی بھی ضرورت تھی۔ سٹرگل تو انہی تب تھی نا جب باقی بھی تھے، مقابلے کے رجحانی میں وہ جو ہے نا عمل صالح کی صورت بننی تھی، سارے ہی فرشتے ہوتے، سب نیک عمل کر رہے ہوتے، تو وہ جو اللہ کو مطلوب تھا کہ میرے لیے قربانیاں دی جائیں، میرے لیے جو آپ کی جو شے آپ کے قبضے میں ہے وہ میری خاطر جو ہے وہ لگانے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اپنا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ تو تبھی ممکن تھا کہ مقابلے میں کوئی اور بھی ہوتے، تو اللہ نے اس لیے ان کو بھی پیدا کیا۔ تو گویا انہی کے سر پہ سوار ہو کے یہ جو ہے نا عمل صالح کرنے والے یہ جنت میں جائیں گے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ باغی ہیں، ظالم ہیں، نا انصاف ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بنایا، حمایتی بنایا، مددگار بنایا، حاکم بنایا۔
فاللہ هو الولی، حالانکہ اللہ ہی ہے جو کام بنانے والا ہے، ولی ہے۔ وہو یحیی الموتیٰ، وہی مردے زندہ کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور سب کر سکتا ہے، باقی نہیں کر سکتے، وہ ہر شے کر سکتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اب یہ ایک اللہ کو ولی بنایا ہے تو ایک بات آ رہی ہے، اگر کسی شے میں تم میں اختلاف ہو، کوئی بھی شے جس میں تم مختلف ہو گئے، رائے ایک کی اور ہے دوسرے کی اور ہے، فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کے مابین فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہاں اللہ کی بات مانی جائے گی۔ اب یہاں رک کے ذرا سوچئے، آج دنیا میں جو بڑے بڑے اختلافات ہیں وہ کیا ہیں؟ حقوق و فرائض کا تعین کرنا پڑتا ہے، کس کا کیا حق ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ حقوق و فرائض کی لڑائی مردوں اور عورتوں کے درمیان ہوتی ہے یا نہیں؟ میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود پکا لو، نہیں اگر میرا کھانا تم نہیں پکا سکتی تو گھر سے نکل جاؤ، یہ جھگڑے ہیں کیا نہیں ہیں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کس کا کیا حق ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے؟ عورتیں کریں گی؟ نہیں، مرد کریں گے۔ دونوں میں سے جو بھی کرے گا دوسرے کے ساتھ انصاف کر پائے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو آ جاؤ، سرنڈر کرو، اس کی حکومت تسلیم کر لو، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لو، یہ تمہارے درمیان عدل ہو جائے گا، انصاف ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور پرابلم ہے، سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن کیسے قائم کریں؟ مزدور کو کتنا دینا ہے، اس کا کتنا حق بنتا ہے، اور جس نے انویسٹ کیا اس کا کتنا حق بنتا ہے، کون طے کرے گا؟ سرمایہ دار ہی طے کرتا ہے، وہ طے کرتا ہے تو پھر جو ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اگر مزدور کو اختیار دے دیں تو جنہیں پتہ ہے پاکستان میں ہوا کیا تھا، یہ صنعتیں کیوں تباہ ہوئی تھیں، تو اس کے پیچھے آپ کو یونینیں جب بنی تھیں تو سرمایہ دار کو کیسے جو ہے نا وہ مجبور کر دیا گیا تھا، لوگ بھاگ گئے یہاں سے سرمایہ لگانے سے۔ تو پرابلم، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ اختلاف کی بات ہے۔ آگے چلیں، ایک اور مسئلہ ہے، حکومت ہے، اس کے وسائل ہیں، اس کے فوجیں ہیں، اس کے جو ہے نا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، بہت طاقتور ہے، دوسری طرف عوام ہے، فرد ہے، اکیلا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اس کے حقوق کا تعین کیسے ہوگا؟ کتنا ٹیکس لے سکتے ہیں، کتنا نہیں لے سکتے، آپ کتنی عیاشی کر سکتے ہیں، کتنی نہیں کر سکتے، وہ خود ہی طے کریں گے۔ ہر 6 مہینے کے بعد جناب 15 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا ممبران پارلیمنٹ کی تنخواہ میں، اور آپ کے اوپر مزید ٹیکس کا اضافہ ہو گیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، یعنی یہ 25 کروڑ جو ہے نا مشینیں اللہ نے ان کے ہاتھ میں دے دی ہیں، یہ کمائیں گی اور وہ عیاشی کریں گے۔ اور نمبر 2، جس کو مرضی گھر سے اٹھا لو، جب چاہو اٹھا لو، وہ کیڑا مکوڑے ہیں نا۔ تو ریاست جب جبر کرنے پہ آئے گی تو کیسے توازن ہوگا؟ حقوق و فرائض کا تعین کیسے ہوگا؟ جن جن چیزوں میں تمہارا اختلاف ہے وہاں پہ اللہ کو حکم مان لو، اس کا فیصلہ تسلیم کر لو۔ اب آپ نے اللہ کے آگے سرنڈر، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احد، اس حکم کے معاملے میں بھی وہ کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ تو وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جس شے میں بھی تم اختلاف میں پڑو، فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلے کا اختیار اللہ کا ہے۔ ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے، ربی جو میرا رب ہے، علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ ہاں جی، اب آپ نے کون سے اللہ کو مانا ہے؟ بس جس کو آپ سجدہ ٹیکنے کی ضرورت ہے؟ کس اللہ کو مانا ہے؟ بس جس کو آپ کے حجوں کی ضرورت ہے اور عمروں کی ضرورت ہے؟ یہاں تو اس سے بہت بڑی بات کی گئی ہے، اور اسی پر بھروسہ بھی کرنا ہے۔ یہ پچھلی صورت کا مضمون آ گیا، جو پچھلے یعنی اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع بھی کرتا ہوں، اسی کی طرف میں متوجہ بھی ہوتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، کون ہے وہ؟ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس کے احسانات ہیں تمہارے اوپر، اور کوئی بادشاہ اتنے احسانات کر سکتا ہے کیا؟ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے بنائے، تمہارے ہی جیسے، تمہاری نو سے تمہارے جوڑے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور تمام جانوروں کے اس نے جوڑے بنائے، نر و مادہ۔ يَزْرَعُكُمْ فِي، اس تعلق کے ذریعے سے تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، تمہاری نسل کشی کرتا ہے، نسل پھیلاتا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ نہیں کہا، اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر حاکمیت کا حق کس کے پاس؟ الہ ہونے کا حق اس کا ہے، رب ہونے کا حق اس کا ہے۔
تو اس بات کو سمجھو کہ وہ کیا اس کا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک وہ ہے۔ اس کا معنی چابیاں بھی کیا گیا ہے، خزانے بھی کیا گیا ہے، دونوں بات ایک ہی ہو جاتی ہے۔ خزانے ہیں، ان کی چابیاں ہیں، تو وہ چابی لگائیں گے تو خزانہ کھلے گا، اس کے بغیر تو نہیں کھلے گا۔ تو آپ خواہ چابیاں مانا کریں یا یہ کہ خزانے مانا کریں، بات ایک ہی ہو گئی۔ یبسط الرزق لمن یشاء، لیکن ان خزانوں میں سے رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویقدر، جسے چاہتا ہے اسے تھوڑا سا دیتا ہے، راشن بندی کر کے دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے جانتا ہے، اسے پتہ ہے کتنا اتارنا ہے۔ زیادہ اتار دیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، بارش زیادہ ہو تو گڑبڑ ہوتی ہے، جیسے زیادہ پانی آ جاتا ہے نا، تو پھر زیادہ پانی آ جاتا ہے تو پھر فساد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ کسی کو اگر مال زیادہ دے دے، اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، الٹی ہوتی ہے اسے نا، ظرف کی الٹی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ حساب کا دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، یہ ایک اور خزانے کا ذکر ہے، خزانہ ہدایت۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ ایک اور اس کا جو ہے نا وہ انعام ہے، رزق ہے، جو اس نے اپنے خاص بندوں پہ اتارا ہے، جس کی حکم نبی ہم نے آپ کی طرف کیا، جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی، اور اے مسلمانوں اسی میں سے تمہارے لیے بھی راستہ مقرر کیا۔ یہ اللہ کے خزانہ رحمت میں سے ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو۔ اب قائم کرو کا مطلب کیا ہے؟ اس پر عمل کرو، سیدھی سادی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے، قائم کرو، اس پر عمل کرو۔ اچھا، یہ ایک ترجمہ یہ قائم کرو بھی کیا جاتا ہے، ایک ترجمہ قائم رکھو بھی کیا جاتا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ یعنی ایک آپ ایسے شخص پر کا تصور کریں کہ جو دین پر عمل پیرا ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اسے کیا کہیں گے؟ اس پر استقامت کا مظاہرہ کرو، برقرار رکھو، اس پر عمل کرتے رہو، یہی بات ٹھیک ہے آپ کی۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو عمل نہیں کر رہا، اسے کیا کہیں گے؟ جس حالت پہ ہو اسی کو برقرار رکھو، یا اسے یہ کہیں گے کہ آپ یہ کام شروع کرو؟ تو یعنی اسے کہا جائے گا دین کو قائم کرو، اپنے اوپر قائم کرو۔ اسی پر قیاس کر لیں، ایک ملک ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، وہاں اگر اللہ کا دین قائم ہے تو اسے کہیں گے قائم رکھو، کیونکہ اس کے سازشیں ہوں گی، لوگ اسے یعنی جیسے کوئی بھی نظام ہو، اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے پورا ایک سٹرکچر بنانا پڑتا ہے۔ آج جو ملک کا نظام ہے اس کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا جاتا، سوچا نہیں جاتا کہ کیسے بچائیں گے۔ یہ آپریشن جو ادھر ادھر کیے جا رہے ہوتے ہیں، کیوں کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ نظام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو قائم رکھنے کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی اٹیمپٹس ہوئی ہیں، آپ نے قائم رکھنے کے لیے وہ ساری محنت کی ہے نا، جو آپ کو جہاد و قتال کرنا پڑا۔ اور حضرت عمر کے بارے میں تو آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی فتنے ہیں، ہر طرف سے آ رہے ہیں، وہ عمر دروازہ ہے جس نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو قائم رکھنا یہ ہوا کہ قائم ہے، اور کہیں سے بھی کوئی احتمال پیدا ہو تو اس کا کلا کما کرو، اس کو برقرار رکھو، گرنے نہ دو۔ لیکن یہ کہ اگر گرا پڑا ہو تو اب بیٹھ کے شام گریمہ کرو، رو، یا اب اسے قائم کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کیا ہوا ملا تھا یا آپ نے قائم کیا تھا؟ کیا تھا۔ تو جب ایسی کیفیت ہو تو پھر قائم کرو۔ اچھا، اب یہ کہ اقامت دین کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ وہ جب ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس کا ایک مطلب لوگوں نے یہ بھی اب خاص طور پہ اب مسئلہ سمجھیں، یہ ہمارے ہاں تو یہ تصور رہا نہیں تھا۔ جب یہ مولانا مودودی نے پہلی مرتبہ اس کو آشکارا کیا اپنے ایک اور استدلال کے ساتھ، کوئی اقامت دین کے لفظ کو لے کے نہیں آشکارا کیا، آپ نے تقاضے کے طور پر، توحید کے تقاضے کے طور پر سامنے رکھا کہ یہ جب تک ریاست کی سطح پر اللہ کی تسلیم نہیں کی جاتی بات، گویا توحید کامل ہی نہیں ہوئی۔ بعد میں مولانا امین حسن اصلاحی نے اس کے لیے مختلف اصطلاحات، یعنی اس تصور کے لیے انہوں نے اصطلاح استعمال کی حکومت الہیہ، یعنی اللہ کی حکومت قائم کرنا۔ تو اس کے لیے قرآنی اصطلاحات جو ہے نا وہ مولانا امین حسن اصلاحی لے کے آئے، جن میں سے ایک یہ اقامت دین کی اصطلاح بھی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن میں یہ لفظ تو پہلے سے موجود تھا، تو پہلے اس کے کوئی معنی لوگوں نے کیے ہوئے ہوں گے، یہ والا معنی تو نہیں تھا، لہذا وہ جو معنی تھے ان میں یہ بھی تھا۔ آپ نے کسی کو وضو کرنا سکھایا تو یہ بھی اقامت دین میں آ جائے گا، نماز سکھا دی تو یہ بھی اقامت دین میں آ جائے گا۔ اسی پر قیاس کریں، گویا آپ نے مدرسہ بنا لیا تو آپ نے اقامت دین کا قائم کیا۔ تو یہ پرانی ہماری جو روایت چلی آ رہی ہے اس میں اقامت دین کے مفاہیم یہ ہیں۔
تو جو مولانا امین احسن اصلاحی نے اسے اصل میں ایک نیا جو ہے نا وہ رخ دیا، اور وہ صحیح ترین بات ہے۔ اس پورے مضمون میں اگر قرآن مجید کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو یہی بات بنتی ہے کہ دین کو ریاست کی سطح پہ قائم کرو، ان اقیم الدین کے دین کا نظام قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں آپس میں مختلف نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے آپ کے مسالک مختلف ہو سکتے ہیں، آرام مختلف ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ یہ توحید کا نظام قائم کرنے کے معاملے میں تم میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی جو محنت ہے وہ اس ہدف کے لیے تھی نا، قاتلوہم، ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنۃ، جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، یعنی ان کا تسلط بالکل نہ ختم ہو جائے، اثر و نفوذ ان کا بالکل ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کی جنگ جاری رہے گی۔ تو یہ وصیت نوح علیہ السلام کو بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، اللہ نے پوری قوم غرق کر کے اس اپنے قول کا بول بالا کر دیا، اور اسی طرح تمام موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی یہی وصیت تھی، اور ان کے جو فرعون کو غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کر دی، اور یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں، جان باز ساتھیوں کی قربانیوں کے ذریعے سے بالفعل کر کے دکھایا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ دیکھیے کہاں آیا، جہاں پہ وہ دعا مانگی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، حکومت کی طاقت عطا فرما، اور جب آ گئی کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اب وہ کدھر گئے بت، اور اب لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی یہ مدد آئی، فتح ہو گئی، دین غالب ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم نے دیکھا لوگوں کو کہ اللہ کی فوج میں، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو تبلیغ سے زیادہ داخل ہوئے یا غلبے کے نتیجے میں زیادہ داخل ہوئے؟ تو یہ ہے کہ جو حضور نے کر کے دیا۔ اب اے مسلمانوں، اگر یہ دین تمہیں قائم حالت میں ملتا ہے، اسے گرنے نہیں دینا، قائم رکھنا، اور اگر گرا ہوا ملتا ہے تو پھر قائم کرنا۔ جس دور میں ہم پیدا ہوئے یہ گر چکا تھا، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مدح ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اب ظاہر ہے نیا کلام تو نہیں اترنا تھا جو آ کے بتائے، جبریل علیہ السلام کسی ماؤنٹ ایورسٹ پہ کھڑے ہو کے کہ او مسلمانوں دین گر گیا ہے۔ اللہ کے کسی بندے نے آج کے حالات کے اوپر تبصرہ کرنا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے ایک سمجھدار انسان کے لیے؟ یہ نقشہ ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی مدح ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین کہ جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، یا اٹھیں اس دین کے لیے، اسے قائم کریں، اس کی جد و جہد کریں؟ تو یہ ہے تقاضا جی توحید کا۔ اللہ حاکم، اللہ بادشاہ، یہاں کسی نے غیر اللہ کا نظام قائم کر کے بیٹھ گیا ہے، قانون کسی اور کا چل رہا ہے۔ اب اللہ والے اللہ کو مانیں، لیکن یہ بادشاہ بھی مانیں، سب کچھ بھی مانیں، لیکن قانون کسی اور کے اوپر چلیں، تو یہ در حقیقت قانون پہ چلیں غیروں کے، تو یہ پھر کیا قرآن کو مانا ہے، کیا اللہ کی مانی ہے؟ تو یہ اصل جو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کام کے لیے اپنا تن من دھن لگاؤ۔ وہ جو آیا تھا سورہ توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس مقصد کے لیے خریدی ہیں اللہ نے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، اب یہ ذرا سمجھیے ان باتوں کو، اس کے بغیر یہ سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اے نبی، جو جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ مشرکوں پر بہت بھاری ہے۔ یعنی یہ دعوت اگر آپ کی ہوتی نا کوئی خیر کے کام کی، کوئی رفائی کام کی، کوئی نمازوں کی، تو وہاں بھی بہت بڑی تعداد جو ہے نیک بن جاتی، داڑیاں بڑھانے کی، پانچے اونچے کرنے کی، تو کافی لوگ آ جاتے۔ حضور کی سے میٹھی بات آخر کون کر سکتا تھا؟ لیکن اس دعوت میں اتنی کاٹ ہے، ان کے پیٹ پہ لات ہے، ان کے پوری معاشی مفادات خطرے میں آ جاتے ہیں، اس لیے یہ نہیں قبول کر سکتے، اس کو مقابلہ کریں گے، روکیں گے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے روکیں گے۔ لیکن آپ
یہ یقین رکھیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کھینچ لے گا اپنی طرف جس کو چاہے گا، عمر کو کھینچ لے گا، حمزہ کو کھینچ لے گا، وَیَہْدِی الیہ من یُنیب، اور جو انابت کرے گا، رجوع کرے گا، اللہ کی تلاش میں ہوگا، اللہ اسے رہنمائی دے گا۔ سلمان کو جو ہے ایران سے لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، رہے وہ دوسرے اہل کتاب جو جزیرۃ العرب میں آباد اور لوگ ہیں ان میں سے، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو بھی تو اللہ نے علم دیا تھا نا، انہیں بھی تو کتاب دی تھی، انہوں نے خود آپس میں اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ انہیں سمجھ آ چکی تھی، جانتے تھے سچ کیا ہے، حق کیا ہے، تو آپس میں مفادات کی وجہ سے پھٹ گئے۔ بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ، ایک دوسرے کی جو ضد ہوتی ہے اس کی وجہ سے، آپ کو کہاں مانیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے، آپ کی دعوت کو کہاں قبول کریں گے؟ واللہ، کل پرسوں ہی بات ہو رہی تھی، کچھ صاحب بتا رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو اس دعوت کو اقبال نے بھی پیش کیا، ابوالکلام نے بھی پیش کیا، مولانا مودودی نے بھی پیش کیا، ڈاکٹر اسرار نے بھی پیش کیا، معاشرے نے اسے قبول نہیں کیا۔ میں نے کہا جی بالکل۔ تو اب وہ اگلی بات جو نا خود بخود، ویسے تو یہاں تک ہی انڈرسٹوڈ ہے، لیکن جو انہوں نے کہہ بھی دی کہ اس کا مطلب ہے اس دعوت میں، میں نے کہا یار وہ تو آپ نوح علیہ السلام نے بھی دعوت پیش کی تھی، کسی نے قبول نہیں کیا، تو یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ قوم نے قبول نہیں کیا تو اس لیے میری بات ہی ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ قبول کرنا وہ معیار ہے جس سے پتہ چلے گا کہ میری دعوت ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ نہ، معیار قرآن مجید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ قوم اگر اس کے باوجود قبول نہیں کرتی، قوم ناکام ہے۔ یہ ساری قومیں جن کا ذکر قرآن میں آیا یہ ناکام قومیں ہیں، تو ایک اور قوم ناکام ہو گئی تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات غلط ہے، اس کا یہ مطلب قوم ناکام ہے۔ تو یہاں بھی اللہ یہی بتا رہے ہیں، یہ مشرک یہ نہیں قبول کریں گے، اور یہ اہل کتاب یہ بھی نہیں کریں گے، تو کرے گا کون؟ اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ نتیجہ نکلے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، اس سے مطلب یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اس سے مطلب نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ والے ہو، اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہے ہو، تو نتیجے کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ جو اللہ نے کہا وہ کرو، اور اللہ نے یہ کہا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ولولا، اور وہ تو اس درجے کو پہنچ چکے ہیں، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، الی اجل مسمی، کہ ان کی ایک عمر ہے، ایک وقت مقررہ تک انہوں نے رہنا ہے، لقضی بینہم، تو وہ اب ماننے والے نہیں، ان کی زندگی باقی رکھنا اب ضروری بھی نہیں، ان کا معاملہ چکتا ہو گیا ہوتا، بس وہ اللہ نے جو منصوبہ ہے ایک اس کی وجہ سے انہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، جو پہلے لوگوں کے بعد کتاب کے وارث بنے، جو آج کہتے ہیں ہم وارث ہیں موسیٰ کے، لفی شک منہ مریب، وہ خود کتاب کے بارے میں ایک ایسے شک میں پڑے جو انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ اور یہ میں کئی تجربات ہوئے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب کے وارث ہیں، ان سے جب بات کریں تو انہیں کتاب کے بارے میں بالکل شک ہے، وہ کوئی اور ہی طرز استدلال ہے جس سے کہ وہ اپنے جو بھی دینی تصورات ہیں ان کی جو ہے نا تخریج کرتے ہیں۔ قرآن مجید ایک بطور رہنما کے، ہدایت کے، ایمان کے، اس معاملے میں بالکل شکوک و شبہات کے شکار آج کے دیندار یا دین کے تھم سمجھے جانے والے، ستون سمجھے جانے والے۔ تو ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، لیکن اے نبی آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے حالات ناسازگار ہیں، نہ اہل کتاب مانیں گے نہ مشرکین مانگے، فلذالک فدعوا، پس آپ نے اسی کی دعوت دینی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب آپ بتائیں اگر آپ محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ چلتے ہیں اور اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نتیجہ بے شک نہ نکلے، دعوت کس کی دینی چاہیے؟ ہدف کیا؟ دنیاوی ہدف سامنے کیا رکھنا ہے؟ یہ اقامت دین کا، اسی سے پتہ چلے گا بس آپ اللہ کی مانتے ہو۔ دیکھیے یہ وہ فرق ہے، ایک وہ لیڈر ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ معاشرے میں کیا چیز پسند کی جاتی ہے، وہ لوگوں کی نبض دیکھتا ہے، اس کے مطابق نعرہ لگاتا ہے، اور جب وہ لوگوں کی مرضی کا نعرہ لگاتا ہے لوگ اسے سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور ایوان اقتدار میں پہنچا دیتے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان، پھر اس کے بعد آپ عوامی جو ہے نا لہر پہ سوار ہو کے چڑھ جائیں، یا تبدیلی، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، آپ لائیں نہ لائیں اس سے کوئی فرق، آپ نعرہ تو لگائیں نا، باقی کام لوگ خود کر دیں گے، دیوانے۔
تو لیڈر اصلاً کون ہوتا ہے؟ لوگ کیا چاہتے ہیں انہیں اسے اس کی فکر نہیں ہوتی، اللہ کیا چاہتا ہے اسے اس کی فکر ہوتی ہے۔ اب وہ بات لوگوں سے منوانی ہے، وہ بے شک نہ چاہتے ہوں، مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو وہ اسی کی سٹرگل کرے گا، اسی کی جدوجہد کرے گا، یہ بات ہے۔ فَلِذَالِكَ فَادْعُ، نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اہل کتاب کیا چاہتے ہیں، مشرکین کیا چاہتے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے اللہ کیا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعوت دینی ہے آپ نے، بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس کی طرف بلانا ہے، اس دین کی اقامت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ایسے ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اس میں سرے منہ ایک قدم پیچھے سرکانا تک نہیں ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے، نہیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں اس کی بالکل پیروی نہیں کرنی۔ وَقُلْ، اور فرما دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کتاب میں سے جو میرے اوپر نازل کیا گیا ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں، حالات کا جائزہ لے کے، نبض شناسی لوگوں کی کر کے نہیں، مجھے کتاب میں اس کا حکم دیا گیا ہے، میں اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے درمیان عدل کروں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مطلب کلیئر بات ہوگی؟ اقامت دین کا مطلب ہے معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر دینا، ظلم کا خاتمہ کر دینا۔ اور ظلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں کسی نے ناحق حقوق اپنے لیے طے کر لیے ہوں، جو اس کے نہیں بنتے اس نے طے کر لیے، پریولیجز لے لی، اور دوسرے کے اوپر ناحق اضافی ذمہ داریاں ڈال دی، ان کے بیلنس کا نام عدل ہے۔ تو مجھے تو حکم دیا گیا اس معاشرے میں عدل کر کے جاؤں۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو حضور کے دشمنوں نے بھی مانی ہے، عیسائیوں نے بھی مانی، عیسائی دشمنوں نے، بڑے بڑے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جہاں تک عدل کی باتیں ہیں، انصاف کی باتیں ہیں، اخوت کی باتیں ہیں، اور جو آزادی کی باتیں ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت کی ہیں، لیکن ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ صرف محمد رسول اللہ نے قائم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مشن لے کے آیا ہوں، یہ حکم لے کے آیا ہوں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنا زور لگاؤ، یعنی اللہ کے دین کی اقامت کی راہ میں روڑے اٹکاؤ، بیانیے بناؤ، کاؤنٹر نریٹو بناؤ۔ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لوگوں کو کان کھول رہے ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا نا، فیصلہ کر دے گا، پتہ لگ جائے گا کہ اصل نیریٹو کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا تھا اور مطلوب کیا تھا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاخِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور وہ لوگ کہ جب اللہ کے بارے میں جو جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو پہچان ہے اس میں رکھنے اڑاتے ہیں، اس کو گہناتے ہیں، اس کے بعد کہ لوگوں میں سے کچھ معقول لوگوں نے، کچھ انصاف پسند لوگوں نے اس دعوت کے اوپر لبیک کہہ دیا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت پیش کی، اس دعوت کو اگر تمام لوگ رد کر دیتے تو چلیں پھر بھی کوئی بات بنتی، لیکن ابو بکر جیسے لوگ ایمان لے آئے، عثمان جیسے لوگ ایمان لے آئے، یہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے تو حجتہم، ان کی جو حجت ہے، ان کا یہ جو جھگڑا ہے، داخضۃ، باطل ہے، بیکار ہے، فضول ہے، نکمہ جھگڑا ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے ٹھیک ٹھیک، با مقصد، سچی کتاب اتاری ہے، والمیزان، اور میزان بھی اتاری ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں میزان کا کیا مطلب ہے؟ ترازو، ترازو کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ دو چیزوں میں انصاف کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، برابر تولنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو میزان اتاری ہے وہ کون سی میزان ہے؟ وہ جو سبزی والے کے پاس ہوتی ہے، میزان عدل اتاری ہے۔ اس پہ جن الفاظ میں اتاری ہے وہ ہدا ہے، وہ کتاب ہے، اور اس کا جو عملی نمونہ ہے جو محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا
وہ معاشرہ قائم کر، وہ ہے اصل میں جسے آپ کہیں گے نظام یا دین حق، وہ ہے جو حضور نے کر کے دکھایا۔ ایک اس کا ورڈز میں ہے، وہ لٹریچر میں ہے، وہ خدا ہے، اس کا جو عملی شکل ہے وہ دین حق ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو۔ یہ بات کیوں کہی کہ آپ کی محنت و جد و جہد، بدلہ جو آپ کو مطلوب ہو، نتیجہ جو آپ چاہتے ہوں وہ آخرت میں چاہتے ہوں، تو کیا پتہ وہ موت سر پہ کھڑی ہو۔ آج محنت کروں گا کل کامیابی مل جائے گی، باقی دنیا کی کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی کی زندگی میں کسی ایسی جماعت میں ہے جس کو اللہ دنیا میں اقامت دین اس کے ہاتھوں ہو جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس نے جد و جہد نہ کی، خود دوزخ میں جائے۔ عبداللہ ابن ابی اور کتنے ہوں گے اس کے ساتھی۔ لہذا اصل کامیابی وہ ہے آخرت کی، تو وہ کیا پتہ قریبی کھڑی ہو۔ لہذا محنت کرو، لگاؤ اپنے آپ کو، کھپاؤ اس کام کے لیے، اللہ کی اس پکار پر لبیک کہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کی جلدی وہ لوگ مچاتے ہیں جو اس کا یقین ہی نہیں رکھتے، اس کی ہولناکی، اس کی خوفناکی، اس سے تو اہل ایمان ڈرتے ہیں۔ والذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، مشفقون منہا، وہ اس سے لرزتے رہتے ہیں۔ ویعلمون انہ الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ہنی ہے، حقیقی ہے، واقعی ہے، شدنی ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، سن رکھو کہ جو لوگ آخرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جو ہے وہ اس میں وہ کوئی نہ کوئی رخنہ پیدا کرتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے۔ یرزق من یشاء، انہیں رزق دیتا ہے جہاں سے چاہتا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر اس دعوت کے نتیجے میں تمہیں معاشرے نے اپنے آپ سے کاٹ دیا ہے، اللہ کے لیے کٹے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کا، تمہارے رزق کا بندوبست کرے گا۔ وہو القوی العزیز، وہ قوت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے۔ من کان یرید الآخرہ، جو آخرت کا امیدوار ہوگا، نزد لہو فی ہر سے ہی، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی تمہیں آخرت کا طالب ہونا چاہیے، دنیا میں کمی بھی ہو گئی تو پرواہ نہ کرو۔ کوئی یہاں زندگی اجیرن ہو گئی، کوئی کیریئر داؤ پہ لگ گیا، کوئی نوکری چلی گئی، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، اللہ کے دین کی خاطر اگر ایسا ہوا تو اس کی پرواہ نہ کرو، تمہاری آخرت کی کھیتی سنور رہی ہے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور کوئی اگر دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا، نوتہ منہا، اس سے دے دیں گے۔ چار بندے اس کے پیچھے بھی چل پڑیں گے، چندے شندے خوب ہو جائیں گے، گھر بھی کہیں دور مطلب اچھی جگہ پہ بن جائے گا، اس سے دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں بچے گا۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے ایسے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین کی شرع کی ہو، کوئی ان کے لیے کوئی نظام بنایا، وضع کیا ہو، کوئی انہیں قانون اس عدل والا بنا کے دیا ہو، زندگی کے مسائل کا کوئی حل پیش کیا ہو، ما لم یعظم بہ اللہ، کوئی ایسا حل کہ جس کی اجازت اللہ نے نہ دی ہو۔ اب یہ ظاہر ہے جو ان کے وہ شریک تھے، وہ بت جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس آیت سے ایک ملتی جلتی آیت جو ہے نا، وہ سورہ حدید میں بھی ہے، سورہ صف میں بھی ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے سارے کے سارے نظام پر غالب کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواب یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو اب چلیں یہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس پہ جو ہے نا جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک عجیب قسم کی جو تعبیر کی کہ یہ جو المشرکون ہے نا، اس پہ جو الف لام ہے یہ عید ذہنی ہے، یعنی یہ صرف حضور کے دور کے مشرکوں کے لیے ہے کہ انہیں یہ ناگوار ہو تب بھی آپ اس دین کو ان کے اوپر قائم کریں گے، اس کے بعد آج کے دور کے لیے تو نہیں ہے۔ آپ اگر اسے عید کا مانیں گے تو پھر یہی مطلب ہوگا، اگر آپ اسے جنس کا مانیں گے تو پھر تو ہر دور کے لیے یہ بات ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسے ہر دور کے لیے مانا جائے۔ تو انہوں نے جو اسے عہد کا مانا ہے اس کی دلیل کوئی بھی نہیں دی۔ تو میں سوچتا ہوں ان کو یہ دلیل پہنچا دے کوئی کہ وہ جو مشرک تھے نا، انہوں نے کوئی نظام بنا کے نہیں دیا تھا، اس لیے ان کے اوپر تو اللہ کا دین غالب کرنا بہت ضروری تھا۔ آج کے جو مشرک ہیں انہوں نے ایک نظام بنا کے دیا ہوا ہے، اور اس نظام میں دنیا بھر میں عمل ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی ہوتا ہے، ہم نے بھی وہی اختیار کر لیا ہے۔
لہٰذا آج کے مشرکوں کے اوپر جو ہے نا اللہ کا دین غالب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو نظام بنا کے دیا ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا چونکہ انہوں نے کوئی نہیں بنایا ہوا اس لیے تم ان کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کر دو، تو کم از کم جو دلیل ان کے پاس نہیں ہے وہ مل جائے گی۔ چلے ہم بھی ان تھوڑی بہت تنقید کرتے ہیں تو انہیں فائدہ بھی، وکالت بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے میری بات کی یا نہیں ہے؟ تو ان مشرکوں اور ان مشرکوں کا ایک فرق تو ہو گیا نا کم از کم۔ آج باقاعدہ نظام وضع کر کے دے دیا گیا ہے، لیکن اصل میں دین کا تقاضا یا غیرت تو یہ ہے، پھر یہ یہاں پہ زیادہ شدید پنجہ آزمائی ہونی چاہیے کہ جو وضع کرنے کا حق میرے رب کے پاس تھا وہ تم نے اپنے مشرکوں کو دے دیا، اپنے شریکوں کو دے دیا کہ ان کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اور اگر ایک فیصلہ کن بات نہ ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا معاملہ چکتا ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم گناہگار لوگوں کو دیکھو گے کہ ڈرتے ہوں گے جب آخرت میں پیش ہوں گے اللہ کے سامنے، تو جو کرتوتیں کی ہوئی ہیں ان سے، اپنے اعمال سے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان کی کرتوتوں کا انجام وہ ان کے سامنے ہوگا، وہ ان پر پڑنے والا ہوگا وبال۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جن لوگوں نے ایمان لایا، قربانیاں دیں، اپنا سب کچھ لٹایا اللہ کی خاطر، نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ باغات میں ہوں گے، جنت کے باغات میں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے اپنے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے بندوں کو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی ان سے کہو دیکھو اس محنت کے صلہ میں تم سے کوئی صلہ تو نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن تم بدبختو کوئی قریبی رشتہ داری کا تو لحاظ کر لو۔ تم جس طرح میرے خلاف جو ہے نا وہ بہتان تراشتے ہو، مخالفتیں کرتے ہو، ایک رشتہ داری کا خیال ہوتا ہے وہ تو کرو۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی بھی کوئی نیکی کرے گا، کمائے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کے لیے اضافہ کریں گے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود باندھا ہے، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ بنا کر۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، یعنی قرآن آپ کے سینے سے مٹا دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، لیکن اللہ باطل کو مٹاتا ہے، یہ قرآن تو حق ہے، اس کو تو اللہ نہیں مٹائے گا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کا حق ہونا اپنے کلمات سے ثابت کرتا ہے، اپنے کلام سے ثابت کرتا ہے۔ اِنَّهُ علیم، یا اپنے دلائل سے ثابت کرتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، جن سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، معافی طلب کریں، ان کو معاف فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیاں معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو وہ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دعا سنتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے جنہوں نے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جتنا انہوں نے مانگا اتنا ہی نہیں، اپنے فضل سے مزید بھی دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، لیکن کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہاں دنیا میں رزق کھلا دے دے، خوب دے دے سب کو، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سارے بغاوت کر دیں زمین میں، اپنے ارمان نکالنے چل پڑیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے کے مطابق، حساب سے دیتا ہے، راشن بندی کر کے دیتا ہے۔ ما یشاء، جتنا چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، اسے پتہ ہے، باخبر ہے ان سے، دیکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے جو اتارتا ہے بارش جب کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ سال تو ضائع چلا گیا۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت بکھیر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کام بنانے والا، تعریفوں کا مالک ہے۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو اس نے پھیلا دیے ہیں زمین کے اوپر مختلف جانور۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، آج پھیلا دیے ہیں، کل ان سب کو جمع کرنا جب وہ چاہے گا، اس کی وہ قدرت رکھتا ہے، سب ایک جگہ پہ جمع کر دے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا
अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह शूरा की आयत 29 तक हमने पढ़ लिया था, आगे हमने शुरू करना है। और सूरह शूरा का जो मरकज़ी मज़मून हमारे सामने आया था वो ये कि मुसलमानों को भी वही मिशन मुसलमानों को भी सौंपा गया है जिसकी वही अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ की थी, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ की थी, और जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। तो मुसलमानों के लिए भी अब वही तकाज़ा है, वही डिमांड है उनसे भी कि अन अकीमुद्दीन के दीन को कायम रखो, और अगर कायम नहीं है तो कायम करो। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलहदा से मुखातिब करके कहा गया फ़लज़ालिका फ़दू, आपने इसी शय की दावत देनी है। आपकी तमाम जद्दोजहद जिस नुक्ते पर मुर्तकिज़ है, जो आपका बड़ा हदफ है, जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, सारी जद्दोजहद जिसके लिए कर रहे हैं, वो दर हकीकत अल्लाह का झंडा खड़ा करना है, अल्लाह का अलम बुलंद करना है, और अल्लाह का बोल तमाम अक़वाल पर और तमाम फ़लसफ़ों पर और मज़ाहिब पर गालिब करना, ये आपका काम है। बस आगे बढ़ने से पहले ये बात ज़हन में रख लीजिए कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की पैरवी का हुक्म दिया गया है। तो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ज़िंदगी है, या जो दीन ज़िंदगी का हदफ है, वो हर मुसलमान या हर मोमिन का कम अज़ कम वो हदफ होना चाहिए। और जब हम ये चीज़ देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था, तो हम भी कद्दू का शौक़ रखते हैं कि हमारे नबी को कद्दू पसंद था। आप आँखों में सुरमा डालते थे, तो हम भी पैरवी सुन्नत में सुरमा डालते हैं। तो अगर यानी ये सारे काम भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में उनकी इत्तिबा इसी तरह करनी चाहिए, लेकिन ये कि उनकी ज़िंदगी का जो मकसद था उसको हम सामने ही न रखें, तो ये दर हकीकत बहुत बड़ी कोताही की बात है, बहुत बड़ी जो है ना नादानी की बात है, नासमझी की बात है। कोई आदमी इसे माकूल तर्ज़ अमल नहीं करार दे सकता कि आप जो है ना नाखून तराशने में तो वही तरतीब रखें उंगलियों की कि जो अल्लाह के नबी ने आपको बताई है, या जिस तरह वो किया करते थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी के बारे में आप जो है ना वो रहनुमाई किसी और से हासिल करें, और आपके मकासद ज़िंदगी कुछ और हों, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। बहरहाल एक माकूल आदमी का तर्ज़ अमल यही होना चाहिए कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मिशन था, वही उसका भी मिशन होना चाहिए। ये तो यूँ समझिए हुजूर से ताल्लुक़ का नतीजा ये निकलेगा। बाकी ये कि अल्लाह ताला की तरफ से भी वही हुक्म है, अन अकीमुद्दीन के दीन को कायम रखो या कायम करो। अब ज़ाहिर है इस राह में मुसीबतें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, तकालीफ आएंगी। वो जो हमने पढ़ा, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल जूअ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, ये जो मुसीबतें आएंगी, अभी तक हम जो कुछ समझते चले आए हैं, या मैंने जो आपके सामने रखने की कोशिश की है कि ये इम्तिहान है हमारी सलाहियतों को पालिश करने के लिए, हमारे दर्जात बुलंद करने के लिए, मकाम व मर्तबा ऊँचा करने के लिए, ये एक इम्तिहान का पहलू तो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन ये अब वो जगह है जहाँ एक और, यानी अल्लाह के एक एक काम में 10-10 हिकमतें होती हैं, तो वो तो एक हिकमत है ना कि आपका इम्तिहान हो रहा है उससे, कि देखें सब्र करते हैं या नहीं करते, खरे और खोटे अलहदा हो जाएं, ये भी उसका एक मकसद है। वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, छांटी भी करना एक मकसद है। एक और मकसद भी है जो यहाँ पे आया, और वो मकसद ये है कि इंसान जैसा कुछ भी हो, जितना कोई भी जिस मकाम तक भी पहुँच जाए, वो बशर होने की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से गलतियां करता ही है। नीयत से करे या जाने बुझे बगैर करे, हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेक अमल के अंदर भी कमी कोताही हो जाती है। हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों तो उसके जितने आदाब हैं, या अल्लाह के सामने खड़े होने के जितने तकाज़े हैं, उनके पूरे करने में कोई कसर रह जाती है, कोई कमी रह जाती है। बल्कि हो सकता है अगर पूरा हिसाब हो तो उल्टा वो नमाज हमारी गुस्ताखी में शुमार हो कि भाई तुम खड़े मेरे आगे थे, सोचते क्या थे। तो हमारे नेक अमल के अंदर भी कमियां रह जाती हैं, बहुत से कामों की तरफ तवज्जो नहीं हो पाती, जैसे उनके करने का हक़ है वैसे हक़ अदा नहीं कर सकते। तो ये जो तकसीरात हैं, या जो कमियां हैं, या कोताहियां हैं, या कहीं कोई लग़ज़शें हैं, या जो जिसे कहते हैं अप टू द मार्क हमारी कारकर्दगी नहीं है, तो ये अगर हिसाब जाके आखिरत में हो तो कितना बड़ा घाटे का सौदा है, कितना बड़े नुकसान की बात है। तो अल्लाह ताला इन मुसीबतों को दर हकीकत उन गुनाहों के झाड़ने का भी ज़रिया बना देते हैं। और न यानी अब ये दोनों बातें हो गई, एक तरफ वो गुनाह जड़ गए, और दूसरी तरफ हदीस में ये भी आता है कि
انسان کو مومن کو کوئی بخار نہیں آتا، ایک رات کا بخار نہیں آتا، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ اس طرح معصوم ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، یعنی اس کے گناہ اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح دور کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تکلیفیں نہ آنا، مصائب کا نہ آنا، یہ جو ہے نا صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اگر وہ راضی ہے تو یہ جو مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو ہماری کوتاہیاں ہم سے جو ہے نا وہ جھاڑ دی جاتی ہیں، دور کر دی جاتی ہیں۔ وہ بات ہے جو یہاں پہ آئی، فرمایا وما اصابکم من مصیبت، نہیں تمہیں پڑتی کوئی پڑنے والی، یعنی کوئی مصیبت تم پر نہیں ٹوٹتی۔ اس کی مزید وضاحت دوسری جگہوں پہ ہو جائے گی، تمہاری جان پر نہیں آتی، تمہارے مال پر نہیں آتی، خارج میں نہیں آتی، کوئی نقصان تمہارا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ فبما کسبت ایدیکم، یہ محض اللہ کی طرف سے سزا، یعنی کوئی مشکل نہیں ہوتی، یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم سے کوئی کمی رہ گئی، تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، وہ ہوتی ہی رہتی ہے، ہر کسی سے ہوتی ہے، اس سے تو ماورا کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ جو ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، اس تکلیف نے آ کے وہ جو کمی تھی اس کا ازالہ کر دیا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان عبادت کر کے، شب و روز کی عبادت کر کے، روزے رکھ کر، ساری زندگی بالکل آنکھیں بند کر کے اللہ کی عبادت کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو مصیبتوں پر صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جہاں اسے پہنچا دیتے ہیں۔ تو گویا اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ بڑی رحمت ہو گئی۔ تو آتی تمہارے ہاتھوں کے اعمال کے نتیجے میں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی جو تمہارے تقصیرات ہوتی ہیں ان کو اللہ معاف بھی کرتا رہتا ہے، درگزر بھی کرتا رہتا ہے، ان سے جو ہے نا صرف نظر بھی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک اصول یہاں پہ بیان کیا گیا۔ مصیبتوں کا ذکر بار بار آیا قرآن مجید میں، لیکن یہ واحد مقام ہے جہاں یہ بات بھی آئی کہ یہ تمہارے اپنے کیے کے نتیجے میں آتی ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اب ہرانے کا مطلب یہ مقابلہ کر کے خاص زبان سے اللہ کی آیات کو جھٹلاؤ، اس کے مقابلے میں کاؤنٹر نیریٹو لے کے آؤ، ان کو غلط ثابت کرو، یا یہ کہ اللہ کے دین کے قیام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالو، تم اللہ کو ناکام نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز فی البحر جو سمندر میں چلتے ہیں، کل آلام، جیسے پہاڑوں جیسے ہیں، بہت بڑے بڑے جو جہاز بنائے جاتے ہیں، اب اور بھی بڑے بنائے جاتے ہیں۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوا روک دے۔ یہ آج کے جہازوں کا جو اسٹیم پہ چلتے ہیں یا جن کے انجن ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں بادبانی جہاز ہی ہوتے تھے ہوا پہ چلنے والے۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاقِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، تو وہ اس سمندر کی سرفس پر، اس کی سطح پر رکے رہ جائیں، ٹھہرے رہ جائیں، چل ہی نہ سکیں۔ یعنی یہ اگر چلتے ہیں تو اللہ ہوا چلاتا ہے تو چلتے ہیں، اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا اور شکر بجا لانے والا ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا، ایک اور کام بھی اللہ کر سکتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کے نتیجے میں جو اس پہ مسافر ہیں یا جن کا سامان تجارت اس پہ لدا ہوا ہے، ان کی غلطیوں کے نتیجے میں اس پورے جہاز کو غرق کر دے، اسے ڈبو دے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن وہ بہتوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ یہ حادثہ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن اکثر یہ کہ وہ معاف کرتا ہے، حفاظت فرماتا ہے، منزل مراد پہ پہنچاتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، تو یہ اگر ہو تو پھر جان لے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو ہے نا وہ ان میں مین میخ نکالتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں۔ یعنی اصل بات ہے جو سمجھانے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فوراً پورے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دے، پھر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ انہیں پتہ لگے گا جو ہی جھوٹ بولا، زبان ہی کٹ کے گر گئی، یا کینسر ہو گیا، یا کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی، تو اب کیسے کوئی جھوٹ بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی دیتا ہے۔ اور اگر وہ کہ جو جہاز میں موجود ہوں گے، ان کی موجودگی میں جب جہاز ڈوب رہا ہوگا تو پھر وہ انہیں لگ پتہ جائے گا ما لہم من محیص، اب کدھر بھاگیں گے؟ اب بھاگ تو نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، جہاں بھی اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اب اس سے آگے جو ہے نا مضمون جو شروع ہو رہا ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ وہ پہلی بات تو آئی تھی، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی تھی، کافروں کے لیے بھی تھی۔ اس سے آگے جو بات ہے وہ زیادہ تر مشرکین کی جو گمراہیاں ہیں یا ان کی اصلاح کے لیے وہ جو ہے نا آیتیں تھیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 36 سے شروع ہو رہا ہے مضمون، یہ ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو جن کی زندگی کا نصب العین، یا یوں سمجھ لیجئے جن کو یہ سمجھ آ گئی
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ کے دین کو قائم کرنا تھا، تو اب ہمیں بھی اس مشن کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ علمی طور پر بات معلوم ہو گئی۔ جب یہ معلوم ہو گیا، مجھے سمجھ آ گئی اس فرض کی، اس کے بعد اگر یہ والا نقطہ نظر میرا دنیا کے بارے میں نہیں بنتا، میرے اندر یہ اوصاف نہیں پیدا ہوتے، میں ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو میں زیادہ عرصہ استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا اقامت دین کے اس کام میں۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، تھوڑے ہی عرصے کے بعد کوئی نیا بیانیہ اختیار کرنا پڑے گا، کوئی نئی تعبیر کرنی پڑے گی، مسلسل اس پہ چلنا ممکن نہیں ہوگا اگر یہ اوصاف پیدا نہیں ہوتے۔ تو اس میں پہلا وصف کیا ہے؟ یہ نقطہ نظر، یہ سوچ بن جائے کہ فما اوتی تم من شیئن، جو کوئی شے بھی تم دیے گئے ہو، یعنی دنیا میں جو چیز بھی تمہارے پاس ہے، یہاں تک کہ کوئی علم ہے، کوئی سمجھ ہے، کوئی جو ہے نا وہ کوئی مال ہے، اسباب ہے، اولاد ہے، کیریئر ہے، جو شے بھی تم دیے گئے ہو، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، یہ کوئی مستقل انعام نہیں ہے۔ یہ جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ایک کام کی چیز ہے، لیکن وقتی کام کی چیز ہے، آپ نے استعمال کی اور پھینک دی۔ اسی طرح یہ دنیا یہاں رہ جانی ہے، کاروبار یہاں رہ جانے ہیں، یہاں کا سٹیٹس یہاں رہ جانا ہے، یہاں کی طاقت، جوانی، ساری شے یہاں رہ جانی ہے، ساتھ کسی نے نہیں جانا۔ تو دنیا میں جو بھی شے تمہارے ہاتھ میں ہے، جسے تم اپنی ملکیت سمجھ رہے ہو، وہ دنیا کی ایک متاع ہے، استعمال کر کے چھوڑنے والی چیز ہے، ساتھ رہنے والی چیز کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی ناتا، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی مال و اسباب، کوئی شے بھی ہے متاع سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو پھر اس کام پر استقامت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، جن کا یہ نقطہ نظر بنے۔ ساتھ ہی دوسری طرف سے بھی سمجھایا وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ باقی جو کام بھی آپ کریں گے دین کے نام پر، اس کا کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اقامت دین کا کام وہ ہے جس کے کرنے کے نتیجے میں دنیا کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ آدمی کی سوچ نہ بن گئی ہو، زیادہ دیر چل نہیں سکتا کہ یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ جو مجھ پر مصیبت ٹوٹی ہے، یہ جو میری کوئی متاع عزیز ہے، متاع حیات دنیا، لیکن وہ عزیز ہو جاتی ہے، پیاری ہوتی ہے، وہ جو متاع عزیز مجھ سے چھوٹ گئی ہے، چھن گئی ہے، جس سے میں محروم ہو گیا ہوں، یہ اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ تو اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا۔ وہ جو اللہ کے لیے محنت کی ہے، قربانی دی ہے، اثار کیا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے جو یہ متاع ہے آپ کی۔ اس کے اصل میں یہ تقابل ان کے درمیان ہے، ایک دنیا کا ساز و سامان، یہاں کی حیثیت، یہاں کا مقام، یہاں کا مرتبہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک اللہ کے ہاں کا مرتبہ، اللہ کے ہاں کا مقام، اللہ کے ہاں کا بدلہ وہ ہے۔ اب یہ آپ فیصلہ خود کرو، یہاں والا چاہیے یا وہاں والا چاہیے۔ تو جو وہ والا ہے وہ باقی رہے گا، بہت بہتر بھی ہے۔ یہاں والا جو ہے یہ چھوٹ جائے گا، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ ساتھ نہیں جائے گا۔ تو اسکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، تو اگر اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے تو باقی بھی جس نے بھی دنیا کا جو کچھ بنایا جائے گا تو ہاتھ خالی ہی ہوں گے۔ تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیرون، بہت بہتر بھی ہے، اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ وہ ابقا، اور وہ باقی بھی رہے گا، وہ فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن کس کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، اور صرف ایمان ہی نہیں لائے، وہ ایمان اس درجے کا تھا کہ ان کا بھروسہ، ان کا یقین، ان کی امید، ان کی توقع اللہ پر تھی۔ آج میرے پاس کچھ نہیں رہا، کل لاش ہو گیا، وہ دے گا نا۔ وہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ لطیف لعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت باریک بین ہے، اسے پتہ ہے کس کی کیا ضرورت ہے، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اب اس پہ یقین ہو تو کل کی سوچ، کل کا غم، یعنی آج اگر ایک جگہ ایسی پہ پہنچ گئے کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، تو اللہ رستہ نکالے گا۔ یہ توکل، یہ یقین، یہ درکار ہے اللہ کی راہ میں یہ والا کام کرنے کے لیے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جلدی جلدی لوگ قبول کیوں نہیں کرتے۔ اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ فکر زیادہ لوگوں نے کیوں نہیں قبول کی۔ بھئی یہ زیادہ لوگ کیسے قبول کریں اس کو، اس میں تو پڑتی ہے مار اور اس میں ہوتا ہے نقصان۔ تو جب تک پورا نقطہ نظر جڑ سے بندے کا تبدیل نہ ہو جائے اس فکر پہ، وہ کیسے آئے گا؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، اگرچہ کہ جب آدمی اس کام میں پڑتا ہے تو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے،
والفواحش اور بے حیائی کی باتوں سے یا کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اب یہ جو بڑے گناہوں کی بات ہے یہ اسی جگہ نہیں ہے، آگے بھی ایک دفعہ ہم پڑھا ہے، سورہ نساء میں پڑھا ہے، یہاں پہ بھی پڑھیں، یہ یہاں پہ آ رہی ہے، ایک جگہ پھر آگے آئے گی جو وہ سورۃ النجم میں ہے۔ یہ 3 جگہوں پہ قرآن مجید نے اس مضمون کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو عام مذہبی سوچ ہوتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے۔ وہ ہم بہت پرانا واقعہ ہے، کہیں درس قرآن ہوا، ہمارے ایک ساتھی نے دیا، تو وہ بعد میں کسی بندے نے یہ اعتراض کر دیا، پورا درس اس لیے غلط ہے کہ ان کے کالر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کالر، ہاں ان کے کالر ہیں، تو ان کا یہ کیا ہے، یہ چیزیں۔ تو اب اس اعتبار سے مطلب یہ بڑی باریکی سے لوگوں کو دیکھنا کہ بھائی اس کے پانچوں کا سائز کیا ہے، داڑھی کتنی بالشت ہے، چوڑی کتنی ہے، انچوں میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، لباس کیسا ہے، یہ جو ہے نا پورا وہ خوردبین لگا کے بندے کا جائزہ لینا۔ یہ نہ دیکھنا کہ نوکری کہاں کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ یہ رشوت کھا رہا ہے، یا یہ کہ یہ اللہ کی خاطر جو ہے نا صحیح اپنی نوکری کر رہا ہے اور کوئی حرام میں منہ نہیں مار رہا۔ بڑی بات دیکھنے کی کیا ہے، آپ خود سوچیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھنی اہم ہیں یا یہ پہلے بڑی باتیں دیکھنی اہم ہیں؟ آپ نے ایک سٹرکچر کھڑا کیا، اس میں آپ نے بہت اچھی ٹائلیں باہر سے منگوا کے لگا لیں اور پتہ نہیں کیا کیا رنگ روغن نقش و نگار، اور آپ نے دنیا جہاں کی اس میں انٹیکس جمع کر لیں، لیکن آپ نے اس کے اندر سریا ہی 4 نمبر استعمال کیا۔ کون کہے گا کہ آپ نے کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے؟ پہلے سٹرکچر مضبوط کرو، پھر جب دیکھیں گے اس کی فنیشنگ بعد میں 10 سال بعد بھی ہو جائے گی۔ سٹرکچر اگر مضبوط ہوا تو یہ سارا کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عام سوچ مذہبی یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ جو چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے اقامت دین کا کام کرنا ہے، اس کام کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی موٹی چیزوں پر توجہ دیں، بڑی چیزوں پر توجہ دیں، وہاں پر آپ ذرا صاف ہونے چاہیے، اور چھوٹی چیزوں میں زیادہ بلکہ تھوڑی وسعت بھی ہونی چاہیے، دوسروں کو گریس بھی دینا چاہیے اور ان کو ذرا تھوڑا الاؤنس بھی دینا چاہیے، روم دینا چاہیے۔ اپنے بارے میں بے شک احساس ہو، دوسروں کے بارے میں ذرا اس معاملے میں کشادگی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی یعنی اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ کے اختلاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے وہ جو آتا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس تفرقے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اس میں احتیاط کرو۔ ہو سکتا ہے وہ بھائی پردہ اللہ نے فرض کیا ہے، سطر کہاں سے ہے جی، یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہوتا ہے، موٹی بات ہو گئی، بڑی بات ہو گئی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ اب یہ گھٹنا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ٹخنے والی سائڈ سے شروع ہوتا ہے یا ران والی سائڈ سے شروع ہوتا ہے؟ یار اس میں دوسرے کو موقع ایک کی رائے بنتی ہے، یار گھٹنا اوپر سے شروع ہوتا ہے، مان لو کیا فرق پڑے گا، تمہاری رائے نیچے کی ہے جانے دو، تم اپنی رائے پہ عمل کرو، اسے اس کی رائے پہ عمل کرنے دو۔ ایک دوسرا آدمی ہے جناب وہ جرابوں پہ مسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ان چکروں میں نہ پڑو، یہ چھوڑ دو۔ جن میں اختلاف ہے اور فقہاء نے مختلف آراء دی ہوئی ہیں، وہاں اپنے ذہن کو ذرا وسعت دو، اور وہ چیزیں جو متفقن علیہ ہیں، حرام ہیں، ان سے جان بچاؤ۔ اور یہ کوئی صرف ہماری بیماری نہیں ہے، یہ ہمیشہ مذہبی طبقے کی بیماری رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہود کے علماء کو یہ بات کہی تھی، تم مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نگلتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے، خود سود خوری کرتے ہو۔ وہ سارے جو وہ تھے وہ ربا کھاتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا قرآن مجید نے اقامت دین کے کارکنوں کا یہ بھی ایک وصف بیان کیا ہے۔ دنیا کے بارے میں نقطہ نظر وہ گویا درویش ہیں، فقیر ہیں، سچ مچ کے فقیر ہیں، انہیں دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، اور دنیا لٹتی ہے تو لٹنے دیتے ہیں۔ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا، اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ وہ بڑی بات ہے، یہ پہلی بات جو ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ آ گئی کہ بڑے بڑے اللہ کے فرائض، ان میں کوئی کمپرومائز کریں، وہاں ریجڈ ہیں، وہاں شدت پسند ہیں، اس میں وہ کسی درجے میں مداحنت گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی مسئلے مسائل ہیں جن میں لوگ لڑتے رہتے ہیں، مناظرے ہوتے رہتے ہیں، ان میں وہ نہیں پڑھتے، اس سے وہ گریز کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے پیچھے رکھتے ہیں۔ ایک اور وصف بہت اعلیٰ، اب یہ تھوڑا سا تضاد بھی آپ کو نظر آئے گا، میں وہ آپ کو نمایاں کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کیسی شخصیات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضب میں آتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ ایک جائز بات کر رہے ہیں، حق بات کر رہے ہیں، ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ جس کی ٹیڑھی عقل ہے وہ اس پہ مین میخ نکال رہا ہے، الٹی باتیں نکال رہے ہیں، اس پہ غصہ آتے ہیں۔ سب سے پہلا غصہ تو اس بات پہ آتا ہے کہ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، تم یہ آگے سے کیا چول مار رہے ہو،
تو حوصلہ کرنے کی، کیونکہ اس کو ابھی وہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دی ہیں، ذرا حوصلے سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اچھا کسی نے بالکل گالی ہی دے دی، کسی نے ساحر کہہ دیا، جان بوجھ کے چڑھانے کے لیے کر دیا، غصہ دلانے کے لیے کر دیا، وہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جیسے یعنی عام جذباتی کارکن کی بات نہیں ہو رہی ہے، جیسے لیڈر ہوتا ہے جو میچورڈ آدمی ہوتا ہے اس طرح کی کریکٹر ہے یہ۔ اقامت دین کا کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے جذبات کے اوپر بھی قابو رکھ سکتے ہوں، رد عمل کا شکار نہیں ہوتے۔ اور یہ جو سارا ہمارے ہاں فساد پھیلا ہوا ہے یہ رد عمل کا نتیجہ ہے۔ اقامت دین کے کام کے لیے جذبات پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ آپ نے پتہ ہے یہ چیلنج کس کو کیا ہے، تھریٹ کس کو کیا ہے؟ سسٹم کو کیا ہے۔ سسٹم کے ساتھ لوگوں کے مفادات ہیں، آپ سادے ہوں گے، وہ سادے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو آپ کو پکڑ کے پھینٹی لگانی ہے، اور اگر آپ جذبات میں آ کے کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ جس کے نتیجے میں وہ پھینٹی جائز ہو جائے تو پھر آپ نے کون سی کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے؟ تو وہ تو آپ کو پرووک کریں گے، وہ آپ کو غصہ دلائیں گے، وہ آپ کو ایسے کام پر ابھاریں گے، بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ کرنا چاہیے یہ کام، ہاں جی کرنا چاہیے، ہاں کتنے بلٹ چاہیے ہم دے دیں گے، لیکن پھر اگلے دن چھاپا بھی مروا دیں گے۔ یہ سارا دھندا چلتا ہے۔ وہ پھر بندہ روتا ہے یار یہ فالس فلیگ تھا۔ فالس فلیگ تو وہ کرتے ہیں بھائی، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس میں آج مسلمان پھنس جاتے ہیں۔ 4 بم گرے، لوگوں میں رد عمل پیدا ہوا، وہیں پہ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، ان کو پک کیا، جا کے ان کو ٹریننگ دی، چلو جا کے اب پھٹو، شاباش۔ نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، رنگ بھی آیا چوکھا۔ جنہوں نے ہمارے اوپر آ کے پھٹنا تھا انہیں جا کے انہی کے اوپر پھاڑو۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا، انڈیا کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے۔ کن لوگوں کو استعمال کر رہا ہے؟ انہی کو کر رہا ہے جن جو جوش والے ہیں، جذبے والے ہیں، جو پھٹ سکتے ہیں۔ اپنی جان قربان کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھٹتے ہیں، لیکن کیوں؟ ری ایکشن میں۔ تو یہ ری ایکشنری نہیں ہوتے۔ کوئی انقلابی تحریک کبھی ہدف حاصل نہیں کر سکتی اگر وہ ری ایکشنری دے۔ ری ایکشن آپ کو، جس نے آپ کو ٹریپ جس نے بچھایا ہے اس نے آپ کے ری ایکشن کو سوچ کے بچھایا ہے، اس نے اس کی پہلے سے کاؤنٹر کرنے کی پلاننگ کر کے رکھی ہے۔ وہ جو ہی اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، اگلے نے پورے بات سوچ کے رکھی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ اپنے گراؤنڈ کا انتخاب خود کرتے ہیں، رک کے رہتے ہیں۔ جوش آتا ہے صبر کرتے ہیں، غصہ آتا ہے ٹھنڈے رہتے ہیں۔ حضرت عمر کو غصہ نہیں آتا ہوگا جب حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا ہوگا وہاں پہ، جب خباب بن الارت کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا ہوگا، سارے صحابہ کو غصہ نہیں آیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ان سے زیادہ غیرت مند ہیں کہ آپ کو فلسطینیوں کے مسئلے پہ بہت غصہ آ جائے اور صحابہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا حضرت سمیہ شہید کی جائیں ابو جہل کے ہاتھوں؟ آتا تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حکم دیا تھا ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ تو ٹریپ کر رہے ہیں۔ جب طاقت ہوگی تو دیکھیں گے، اور جب آئی تو دیکھا نا پھر بدر میں۔ اپنے وقت کا انتخاب کرو، اپنے گراؤنڈ کا انتخاب کرو، نہ کہ بیگانی ایکشن کے ری ایکشن میں آ کے تو پھنسو، جا کے گردن پھنساؤ، یہ کام نہیں کرتے۔ تو اذا ما غضبوا، جب غضبناک ہوتے ہیں، یعنی ظاہر غضب کب آتا ہے؟ کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں غضب آتا ہے، تو وہ اس غضب میں عمل نہیں کرتے، کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم یغفرون، بخش چھوڑ دیتے ہیں، مٹی پا دیتے ہیں۔ اصل میں یغفرون یا جیسے کسی شے کو ڈھانپ دینا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی رب کی پکار پر لبیک کہا۔ اب یہ دیکھیں دو باتیں بالکل، ایک وہ ہے کہ جو صبر کر کے گھر بیٹھ گیا، صبر کا گھونٹ پی کے گھر بیٹھ گیا، یہ وہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ صبر کا گھونٹ پی کے گھر بیٹھ گئے، اپنے کام پر استقامت سے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ری ایکشن میں نہیں آ رہے، دوسرے کے ایکشن کے نتیجے میں ری ایکٹ نہیں کر رہے، ریٹیلیٹ نہیں کر رہے، تو اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں جو اللہ کی پکار پہ لبیک کہنا وہ صبر کے طور پر آیا ہے، یعنی ڈٹے رہنا، جمے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ اور اقاموا الصلاۃ، نماز قائم رکھنا اس صبر کے لیے، اس استقامت کے لیے، ڈٹے رہنے کے لیے، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا، ایک آدمی نے اللہ کے لیے مار کھائی، غصہ بھی آیا، جواب دینے کا دل بھی کیا، وہ اب اللہ کے سامنے رات کو کھڑا ہوا،
درد بھی ہے، ٹیسیں بھی اٹھ رہی ہیں، تکلیف بھی ہے، دل بھی رنجیدہ ہے، باتیں بھی سننی پڑی ہیں، خبیثوں نے کیا کچھ بکایا ہے۔ اب وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی گلے شکوے اگر کرے تو آپ سوچیں نا وہ کتنا اللہ کے قریب ہے اس وقت۔ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھانے کے بعد جب آپ جا کے بیٹھے ہیں، جب انہیں کوئی ایک امن کی جگہ نصیب ہوئی تو اللہ سے جو بات کی ہے، کیا بات کی؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں شکایت کرتا ہوں۔ کس بات کی؟ ضعف قوتی، میری طاقت کی کمزوری جو ہے، وقلۃ حیلتی، اور میرے وسائل کی جو کمی ہے، اور اگلی بات تو کیا مجھے تو نے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اب یہ جس کے ساتھ یہ ہو، اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس انداز میں اللہ سے بات بھی تو کر سکتا ہے نا۔ ہاں، اپنے غصے میں کیا ہے، اپنے جذبات میں کیا ہے، اپنی کسی ارج ٹو ڈومینیٹ کے اس میں کیا ہے تو پھر تو پھٹنا ہی بنتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو کھڑے ہو کے اللہ سے پھر بات۔ اب نماز آپ کے لیے کتنا بڑا سہارا بن گئی۔ نماز تو گویا آپ وہ جو آج کل وہ ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے جی، وہ شکایت کے لیے جو کرتے ہیں، وہ جو ایپ بنائی ہوئی ہے پرائم منسٹر نے کہ ادھر آپ وہ جو ہے نا اپنی شکایت رجسٹر کرائیں تو پرائم منسٹر ایکشن لیتے ہیں۔ تو نماز تو آپ کی گویا اللہ کے سامنے شکایت کرنے کا جو ہے نا ایک ذریعہ بن گئی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے فیصلے باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر لیتا، جو بھی ایشو ہے سامنے آتا ہے، لوگ اپنے درمیان فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا ویسے یہ تو یہ جملہ جو ہے نا، یہ ایک ٹکڑا جو ہے یہ اس سے زیادہ معنی کا حامل ہے۔ نظام قائم بھی ہو گیا ہے تو ایک امر اللہ ہے، اس میں تو کوئی مشورہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں بھی مشورہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نافذ کیسے کرنا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کا طریقہ کیا ہوگا، لیکن اس کے ہونے نہ ہونے میں تو کوئی مشورہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک جگہ وہ ہے، کوئی کیسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، نہ اللہ کا امر موجود ہے، نہ رسول کا امر موجود ہے، تو اب یہاں کون فیصلہ کرے گا؟ مسلمان کریں گے۔ یہ امرہم ہو گیا۔ یہ کوئی ایک آدمی اپنی مرضی، میں بہت پڑھا لکھا ہوں میرا فیصلہ سب مانے، نہیں میں بہت بڑا عالم ہوں لہذا سارے فیصلہ میرا مانے، نہیں میں بڑا متقی ہوں لہذا سارے میرا فیصلہ مانے، نہیں میں بڑا جرنیل ہوں، اتنی جنگیں جیتی ہیں لہذا سارے فیصلے میرے مانے۔ آج تو یہ بھی کہہ دیں گے میں نے اتنی دفعہ ہتھیار ڈالے ہیں، سارے میرا فیصلہ مانے۔ یہ اس بنیاد پر فیصلے نہیں مانے جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے قانون سازی ہوگی۔ کسی طبقے کو خصوصی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ یہ معنی بھی ہے اس کا۔ باقی یہ کہ جو بھی اسٹریٹجی بنانی ہے، جو حکمت عملی وضع کرنی ہے، یہ بڑے بڑے فیصلے بھی تو ہونے نا۔ ایک ملک میں اسلامی انقلاب آ گیا ہے، پوری دنیا سے اسے خطرہ ہے، اب دفاع کی کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے یا نہیں، کوئی ٹیکٹیکل مووز آپ نے لینے یا نہیں، یہ فیصلے کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ان کے ماہرین کو بٹھا کے، لیکن ہوگا وہ بھی مشورے سے۔ تو امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ اب اس بات کو جب ہم زور دے کے کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار آپ مغرب سے بہت متاثر ہو، یہ جمہوری تصور آپ کو مغرب سے ملا ہے۔ اور بابا ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ان کے طرز عمل سے ملا ہے، اللہ کی کتاب سے ملا ہے۔ آپ لوگوں نے چھپا دیا تھا، مغرب نے زندہ کیا ہے، یہ تو کریڈٹ دینا چاہیے نا ان کو۔ مسلمانوں نے دبا لیا تھا، اس کی جگہ پہ یہ ڈکٹیٹرشپ لے آئے تھے اور یہ رجیمز لے آئے تھے، یہ پھر مغرب نے زندہ کیا نا۔ اللہ کا دین تو چھپایا نہیں جا سکتا، وہ زندہ ہوا، یہ ان کا احسان مانے۔ باقی ہم نے ان سے نہیں لیا، اس وجہ سے نہیں لیا کہ مغرب میں اور بھی بہت سارا گند ہے، وہ ہم نہیں لے رہے، یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو رہنمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق نظام قائم کر کے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے، جس نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خلیفہ کا چناؤ کر لیا وہ ایک ناجائز خلیفہ ہوگا، کوئی اس کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، رزق دیا ہے، کوئی ہم نے انہیں مال و اسباب دیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں کھپانے میں دریغ نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اگر ان کے خلاف بغاوت کی جائے، سرکشی کی جائے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب آئیں جی ادھر، اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا، جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کرتے ہیں، اب کیا بات آئی، بدلہ لیتے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اگر تو یہ کسی عام آدمی کا جو ہے نا اقوال ہوتے تو آپ کہتے ہیں یار بڑے تضادات ہیں، اللہ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے نا، آپ کے عقل میں خرابی ہوگی اگر کوئی تضاد آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر ڈھونڈیں مسئلہ کیا ہے، سوچیں ذرا، ادھر فوکس کرنا پڑے گا۔
سمجھ آ جائے گی. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہم بیٹھے ہیں, چلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ اکیلے قرآن پڑھ رہے ہوں تب بھی تو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ سکتا ہے نا, آپ کو سوال کھڑا ہو سکتا ہے نا آپ کے ذہن میں. تو اللہ سے اس نے ذہن رکھیں, اس نے ٹھیک بات کی ہوگی, مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی, تو اس پہ ٹھہر جائیں. ہو سکتا ہے 10 دن کے بعد سمجھ آ جائے, ہو سکتا ہے مہینے کے بعد سمجھ آ جائے. تو اب میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں. بات کیا, بدلہ لینا ہے, کیسے لینا ہے, کب لینا ہے, یہ تو باہمی مشورے سے طے ہوگا. فوری ریئیکٹ نہیں کرنا. اوپر اسی لیے میں بار بار ریئیکشن کی بات کر رہا تھا. ریئیکشن نہیں کرنا ہے, بدلہ لینا ہے, چھوڑ نہیں دینا ہے. لینا کیسے ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, یہ آپ نے باہمی مشورے سے طے کرنا ہے. وہ جو اجتماعی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق کرنا ہے, ریئیکشن میں نہیں کرنا ہے. اپنے حالات دیکھ کے پہلے سوچنا ہے, وسائل جمع کرنے ہیں, کیا کیا درکار ہوگا وہ پورا کرنا ہے, پھر جو ہے نا بدلہ لینا ہے. تو بدلہ تو صحابہ نے بھی لیا ہے, بلال کا نے بھی لیا ہے, اور جو شہید کر دیے گئے ان کا بھی لیا گیا ہے. بدر میں اس کا بدلہ ہی ہے نا. اور اللہ نے کہا یہ جنگ مسلمانوں کو کرنے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. تو اب اگر انہیں یہ اجازت دی ہے تو اسی لیے کہ پہل انہوں نے کی تھی, لیکن یہ رد عمل 13 سال کے بعد دیا ہے. رد عمل نہ کہیں نا اسے, تو وہ پورا ایک یعنی بدلے کا پورا آپ ایک پلان کہیں, منصوبہ کہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں. بدلہ لینا ہے لیکن یہ کہ دیکھ کے لینا ہے, حالات دیکھ کے لینا ہے, تول کے لینا ہے, سارا جانچ کے لینا ہے, پورا تھریٹ انالیسس کر کے لینا ہے. جب ہمیں اپنے زور بازو پر بھی کوئی جو ہے نا کوئی بظاہر کچھ لگے کہ ہاں کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کی مدد کا بھی یقین رکھیں, توکل بھی کریں, پھر بدلہ لینا ہے. اور یہ اصول ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا. اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے, بدلہ لو. ہاں انفرادی بات اگر ہے تو اعلیٰ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ معاف کر دو, لیکن یہ کہ اجتماعی نظام کے اعتبار سے تو پھر بہرحال یہ ایک مختلف طرز عمل ہے جو اختیار کرنا پڑے گا. تو اب اس میں بھی ایک وہ پختگی کی علامت آتی ہے. جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے تو انسان کا معاملہ وہ جو نیوٹن کے 3 قوانین ہیں نا, ہر ایکشن کا ریئیکشن اسی کی طاقت کے متوازی ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. یہاں جو ایک تھپڑ مارے بندے کا دل کرتا ہے میں اس کی جو ہے نا ناک توڑ دوں, 4 تو خیر بالکل ہی جائز معلوم ہوتے ہیں. تو یہ بدلہ پھر یہ مطلب وہ تو پھر وہ طاقت آپ کو مل جائے تو آپ تو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے. یہی انسانی رویے ہوتے ہیں. نہیں, جتنی اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اتنا ہی بدلہ بھی آپ نے لینا ہے, اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. اب یہ اس کا مطلب یہ جذبات کی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یوں سمجھے عدل کی خاطر ایک آپ کو اجازت دی ہے, بلکہ یہ کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہو نظام, عادلانہ نظام ہو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو, بدلہ پورا برابر بدلہ لینے میں زندگی ہے, نہیں تو انسانی جو نظام وہ تلپٹ ہو جائے, تمدن کا جنازہ نکل جائے, تو جو برا کرے اس کو اس کی سزا ملے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ. لیکن انفرادی معاملہ ہو, کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ظالموں کو وہ پسند نہیں کرتا جنہوں نے ظلم کیا ہو کہ بھائی انہیں چھٹی دے دو اور وہ اور ظلم کرتے رہیں. آج ایک کو تھپڑ مارا ہے کل 2 کو ماریں, نہیں, ان کو آج ہی جو ابھی تھپڑ پڑ جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ. جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کے بعد وہ بدلہ لے, فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. ان پر کوئی الزام نہیں ہے, وہ حق رکھتے ہیں بدلہ لینے کا. اب یہ جتنی بھی جنگ ہوئی ہے, یہ ذرا اس قرآن پہ لوگوں نے, ہمارے اپنے لوگوں مسلمانوں نے اتنی توجہ نہیں دی ہے نا. اعتراض آیا جی کہ یہ مسلمانوں نے جنگ چھڑی ہے اور مسلمانوں نے جناب فتح کیا ہے, مکہ فتح کیا ہے, اور اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے, اور بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانے سے. وہ ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, وہ نہیں یار یہ تھا اور وہ تھا اور اس طرح تھا اس طرح تھا. سوا قرآن مجید نے یہ بات کیا کہی ہے, وہ کہتا ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اگر بدلہ لے تو اس کا بدلہ لینا جائز ہے. تو وہاں اس ظلم کا آغاز کس نے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دعوت پیش کی تھی. بدلے میں گالی گلوچ کس نے کی تھی؟ غلط پراپیگنڈا, کریکٹر اسیسینیشن کس نے کی تھی؟ اور بدلے میں فزیکل پرسیکیوشن کس نے شروع کی تھی؟ یہ سب انہوں نے کیا, انہوں نے پہل کی. تو پھر اس کا بدلہ ہے وہ تو چکانا پڑے گا. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور زمین کے اوپر ناحق بغاوت کرتے ہیں. یہ بغاوت کیا ہے؟ اللہ نے جتنے حقوق دیے اس کے مقابلے میں اپنے لیے زیادہ طلب کرنا, اسپیشل رائٹس, جو جسے ہم آج کل پریولیجز کلاس جسے کہتے ہیں.
تو یہ وہ حیثیت اختیار کر لینا جبکہ وہ اس کے قانونی حق ہے نہیں اللہ کے دیے ہوئے، یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر، اور جو اس سب پہ صبر کرے، وغفر، اور درگزر کرے، لیکن اپنے موقف پہ ڈٹا رہے۔ صبر اور درگزر کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے ان کی نوکری کرنا شروع کر دے اور پاؤں دھو کے پینا شروع کر دے اور کہے جی میرے آقا اور مائی باپ جو آپ حکم کریں گے وہ، یہ صبر نہیں ہے۔ اپنے موقف پہ ڈٹا رہے، جو زیادتی ہوئی ہے اس کے باوجود اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ تو بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ولی من بعدہ، یہ یہاں آ کے جو وہ مضمون جو تھا کہ جو لوگ یہ کام کریں اللہ کے دین کے غلبے کا، ان کے اندر اوصاف کیا ہونا ہے، ان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد فرمایا ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ولی من بعدہ، تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہے، دوست نہیں ہے، حمایتی نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو، یہ وہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا اس جگہ سے واپس پلٹنے کا کوئی رستہ ہے؟ اب آپ حشر میں کھڑے ہیں، حشر کے میدان، کچھ لوگوں کے لیے آ گئی ہیں وہ اڑن کھٹولے کہیں یا جو بھی فضائی جو ہے نا وہ جو جہاز، انہیں لے کے جنتوں میں جائیں گے، باقی ادھر ہی وہ جیسے آپ نے ایئرپورٹ، کابل کے ایئرپورٹ کا نقشہ دیکھا ہے نا، تو وہ تو کوئی ٹائروں کے نزدیک بھی نہیں آنے دے گا کہ چلے لٹک کے ہی اوپر چلے جائیں، نہیں، وہ تو ادھر ہی تم نے گرنا ہے۔ اب وہ اس چکر میں ہے کہ یار ادھر سے نکلنے کا بھی کوئی ہے کہ اب ادھر ہی پھنسے رہنا ہے، یہ ہے اصل میں جو تصور دیا گیا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے کہ جب وہ تم انہیں دیکھو گے، یورازون علیہا، پیش کیے جائیں گے اس آنکھ کے اوپر، یعنی وہاں سامنے لا کے کھڑے کیے جائیں گے، خاشعین من الذل، اور وہاں وہ جھکائے ہوئے گردنیں کھڑے ہوں گے ذلیل ہو کر، ینظرون من طرف خفی، آنکھ کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھ بھی نہیں رہے ہوں گے، چوری کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یارہ نہیں ہوگا کہ آنکھیں چار کر کے اسے دیکھیں، وہ اتنی دہشت ہوگی اس کی کہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی تو کناکھیوں سے دیکھیں گے۔ قال الذین آمنوا، اب وہ لوگ کہیں گے جو دنیا میں بیوقوف کہلائے جاتے تھے، احمق سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے اپنی دنیا کا نقصان کر ڈالا تھا، اور کہتے ہیں یار دیکھو اس نے اپنا کیریئر برباد کر دیا، یہ دیکھو اچھا بھلا سمجھدار آدمی ہے، فلانا کام کر سکتا تھا، یہ کس کام میں پڑ گیا ہے، اس کی مت ماری گئی ہے، دین نے اسے برباد کر دیا ہے۔ بہت باتیں سنی اس نے، اپنوں ہی سے سنی، غیر تو آ کے یہ باتیں نہیں کرتے، اپنے قریبی کرتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں سنتے رہے تو آج ان کو کہنے کا موقع ملا، قال الذین آمنوا، ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، بے شک نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالا، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈالا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ دنیا لٹ گئی یہ نقصان نہیں ہے، جنت چلی گئی اور دوزخ مقام بن گیا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے کدھر جا رہے ہو، کس اتمام میں کس کام میں پڑے ہو؟ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن رکھو بے شک جو ظالم ہیں وہ سدا ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وما کان لہم من اولیاء، ان کے کوئی دوست نہیں ہوں گے، ینصرونہم من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک منظر ہے جو سامنے آیا ہے، بہت اب اسے بھیانک کہیں یا خوفناک کہیں یا اندوہناک کہیں، جو بھی کہیں، یہ منظر پورا کھینچ کے نا اس کے بعد جو دعوت پیش کی گئی ہے وہ کیا ہے، بچنے کا طریقہ کیا بتایا گیا۔ فرمایا استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہہ لو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ جس کا اللہ کی طرف سے جب وہ آ جائے گا تو پھر ٹلنا نہیں ہے، ظاہر حشر کے میدان سے واپس آ کے کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو آج ہی آپ کے پاس ٹائم ہے تو ابھی لبیک کہو، اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی پکار ہے اس پر لبیک کہہ لو۔ اب سوال یہ ہے پکار کیا ہے؟ میں نے آپ کو بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ اللہ کا، یوں سمجھ لیجئے ایک خطبہ ہے، تقریر ہے، انہوں نے اللہ نے خود ایک تقریر فرمائی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو پکار لگی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا نا، مسلمانوں سے خطاب ہے، سب کے سب لبیک کہو۔ ایک ہی حکم اللہ کا آیا ہے اس صورت میں جو جمع کے صیغے میں آیا ہے، باقی سارے واحد کے صیغے میں ہیں جو حضور سے خطاب کیا گیا ہے۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، یہ حضور سے خطاب ہے، اے نبی اسی کی دعوت دیں۔ وَاسْتَقِمْ، یہ بھی واحد کا ہے، آپ ڈٹے رہیں، کما امرتا۔
ولا تتبع یہ منع کیا گیا، وہ بھی اس حضور کو کیا گیا ہے۔ سارے جتنے آپ پڑھ لیں، سارے جتنے بھی اوامر ہیں یا نواہی ہیں وہ واحد کے صیغے میں ہیں۔ ایک حکم آیا ہے جو جمع کے صیغے میں ہے، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ یہ سارے مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تو اب استجیبو کا مطلب کہاں جوڑیں گے جا کے؟ دین کے، یعنی اللہ کے دین کی جد و جہد میں، قائم کرنے کے کام میں جت جاؤ، لگ جاؤ۔ یہ پکار ہے اللہ کی جو یہاں پہ لگی ہے، اس پکار پر لبیک کہو۔ وہ دن آنے سے پہلے کہ جو آنے کے بعد پھر پھرتا نہیں ہے۔ جبریل جب اسرائیل علیہ السلام جب آ جائیں پھر واپس نہیں جاتے، لے کے ہی جاتے مہمانوں کو، ڈالا پھر چلا جاتا ہے۔ آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، وما لکم من نکیر، اور نہ ہی کہیں ادھر ادھر سرکنے کی کوئی جگہ ملے گی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ ٹہلا دیں، اس بات کو نہ مانیں، اعراض کر جائیں، اس پکار پر لبیک نہ کہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی تھانے دار بنا کر تو نہیں بھیجا کہ آپ نے لازمی ان سے یہ کام کرانا ہے، بس ہمارا پیغام ان کو پہنچا دیں، یہ کام ہماری ڈیمانڈ ہے، کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب انسان کو ہماری طرف سے کوئی خوشحالی ملتی ہے، آسانی ہوتی ہے، رحمت سے ہمکنار ہوتا ہے، اتراتا ہے، بڑا خوش خرم، اب اس کو زندگی کا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کبھی کوئی گزند پہنچ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مالی پریشانی ہو جائے، کوئی جسم میں کوئی مرض لاحق ہو جائے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ظلم نہیں ہوتا، ان کے اپنے غلط اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی یاد ہی نہیں رہتا کہ کسی نے اس سے پہلے احسانات بھی کیے تھے۔ اب اسے جوڑے نا، اگر دین میں آسانی ہو تو کہتے ہیں لبیک لبیک، لیکن ذرا مشکل پیش آئے تو پھر اس کو کہتے ہیں اللہ میں کمزور بندہ، اور جب تک یہ تو نہیں نکالے گا نا یہاں فلسطین میں سے یہ قومن جبارین کو، تو میں تو نہیں لڑ سکتا نا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، میں اتھے بیاں گا۔ یہی ہم سب کا رویہ ہوتا ہے، مشکل دیکھو ہی یو ٹرن لیا، تو یہ ہم یو ٹرن لیتے ہیں تو ہمارے صدر میں محترم بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں جب مشکل پیش آتی ہے۔ ویسے تو وہ کمانڈو ہوتے ہیں اور دلیر ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، تمغوں کی برسات ان کے سینے پہ ہوتی ہے، لیکن ایک فون کال مشکل والی آئی تو بس اتھے ہی لمحہ لیٹ ہوتے ہیں۔ یہ انسان کا معاملہ ہے، اسے ہماری طرف سے سہولتیں ملیں وہ دین پر چلنے کے لیے تیار ہیں، قدم بڑھاؤ ہم ساتھ ہیں، لیکن جو ہی مشکل پیش آئی تو وہ غزوہ احد سے 300 واپس گھر کو تشریف لے جاتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، بادشاہ وہ ہے۔ توحید کا یہ تقاضا سمجھو بابا، کس اللہ کو مانا ہے؟ کوئی اپنا بنایا ہوا اللہ مانا ہے، وہ غلط تو نہیں کہتے جو دریے آپ کو کہتے ہیں کہ تم نے خدا اپنا خود تراشا ہے، ان کو بھی بتاؤ، خود بھی مانو کہ قرآن کا خدا یہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اور اگر اسے مانا ہے تو بادشاہ مانو۔ تو جب ایک بادشاہ کو مان لو تو دوسرے کی بادشاہی تو نہیں مان سکتے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کی بادشاہی منوائے نا، یا ان کو بھی جا کے تعبیر کی غلطی پڑھائیں گے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، یخلق ما یشاء، اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ وہ جو چاہے بناتا ہے۔ ایک وہ تھا فما اوتیتم من شیء فحکمہ الی اللہ، جو شے بھی تمہیں دی گئی ہے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہم نے شروع میں پڑھا، آیت نمبر 10 تھی یہ، اس سے ہی آگے جا کے آئی کہ وہ جو بادشاہ ہے اس کا ایک دین ہے، اس کا ایک نظام ہے، اور تم اگر اس بادشاہ کو مانتے ہو تو اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، یہ اس سے وفاداری کا تقاضا ہے، عہد نبھانے کا تقاضا ہے۔ تو وہ تو ہے بادشاہ، اور اس کی بادشاہی کا ایک یہ بھی مظہر ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہے بناتا ہے، یہاں بولے من یشاء اناسا، جسے چاہے بیٹیاں ہی دیتا ہے، وہ یہاں بولے من یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے ہی دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں، بیٹی کوئی نہیں ہوتی، وہ بیٹی کو ترستے رہتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا وہ ان کو مکس کر کے دے، بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ یہاں تو صحیح موحد ہو،
کرتے ہیں بعض لوگ، بیٹا اللہ نے دیا، نام انہوں نے کوئی پیران دیتا رکھ دیا، یہ گڑبڑ لوگ کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی یہاں وہ اللہ دیتا ہی نام رکھتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ قانون دیتا کس کا ہے؟ یہ عوام دیتا ہے یا یہ بھی اللہ دیتا ہوگا؟ یہ فیصلہ ہے یہاں جا کے. وہ یعنی اتنی پرواز نہیں کر پاتی عقل. او یزوجہم ذکرانا و اناسا یجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانج رکھتا ہے، کوئی اولاد نہیں، نہ نرینا نہ جو ہے نا کوئی بیٹیاں نہ بیٹے. انہ علیم قدیر، وہ علم والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے. یہ بادشاہ ہے. اب وہ بادشاہ جو ہے وہ انسانوں کا بادشاہ ہے، تو بادشاہ انسانوں سے خطاب بھی کرتا ہے نا، پیغام بھی دیتا ہے، آرڈیننس بھی دیتا ہے، احکام فرامین ہوتے ہیں بادشاہ کے. وہ بادشاہ انسانوں تک اپنے فرامین کیسے پہنچاتا ہے؟ یہ ہے مسئلہ. اس کا یہاں پہ جواب دیا، وما کان لبشر، کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے. یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں، اللہ تو کلام کر سکتا ہے، لیکن آگے تحمل کون کرے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک جھلک نہیں دیکھ سکے. جھلک تو دور کی بات ہے، تجلی کا نظارہ نہیں کر سکے. وہ ہمارے تو یہ پتہ ہے نا آپ کو، کسی پر جن کوئی دیکھ لے تو اسے بخار آ جاتا ہے. حالانکہ افریت شفریت نہیں، وہ چھوٹا موٹا کوئی پوتنا شوتنا دیکھ کے ہی تو بندہ فارغ، مطلب 2-4 دن تو بخار چڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو انسان کی مطلب صلاحیت تو یہ ہے. تو فرشتے کا تحمل کیسے کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے تو وہ آپ پر بھی وہ ایک کیفیت طاری ہو گئی. گھر پہنچے بڑے کپاتے ہوئے پہنچے. اب عام آدمی آپ سوچیں نا کہ کیسے تحمل کر سکتا ہے فرشتے کا؟ تو اللہ کی بات وہ کیسے سن سکتا ہے؟ تو کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ہے الا وحین، مگر اشارے سے. یہ جو اشارہ ہے نا، یہ اس میں الہام بھی ہے، القاء بھی ہے. یعنی بات ذہن میں آ گئی یا دل میں آ گئی. اب ہم کہتے ہیں خیال آ گیا، وہ خیال میں ہی نہیں آتا، اس خیال کو کوئی لاتا ہے، یا وہ خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے یا رحمان کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. اسی لیے جو عام انسانوں کا خیال ہے یا الہام ہے یا القاء ہے یا خواب ہے، اسے محفوظ نہیں سمجھا جاتا. وہ ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے آیا ہو. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی اس طرح کا روحانی تجربہ ہوا ہے انہیں، وہ کیا پتہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے یا رحمان کی طرف سے ہوا ہے. یہ چونکہ اس کا ذکر بار بار آ رہا ہے، تو وہ جو مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں نا، جنہوں نے تعبیر کی غلطی کتاب لکھی ہے، تو وہ اس کے شروع میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یعنی وہ تو اس کو بڑے اس میں لکھتے ہیں نا، یعنی اپنے خدا کی تائید کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ میں اس مسئلے پہ بیٹھا لائبریری میں غور کر رہا تھا. ویسے بھوک بھی کافی دیر سے لگی ہوئی تھی، یہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ بھی ایک وہ یعنی ایک کیفیت تھی ان کے اوپر. تو وہ پھر یہ ہوا کہ مجھے کچھ وہاں پہ غیر مرئی قسم کے اثرات محسوس ہوئے. پتہ نہیں الماری بھی کوئی ہلتی ہوئی دیکھی، کوئی اس طرح کی چیزیں انہوں نے دیکھی. اس سے انہوں نے یہ تاثر لیا کہ یہ جو کام کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں تو اس کے لیے مجھے تائید ایزدی حاصل ہو گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے میرے اس کام پہ. تو یہ ایک مجھے معراج گویا نصیب ہوئی ہے کہ معراج کی کوئی جھلک کہہ لیں. تو اس کو الٹا کر کے کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ شیطان نے تھپکی دی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ کاؤنٹر نریٹو ہی تو ذرا اللہ تعالیٰ کی بات کو غلط ثابت کرے گا نا، تو آپ کیجئے یہ کام. تو یہ جو وہی ہے، یہ محفوظ یعنی عام انسان کی طرف ہوگی، اشارتاً کنایتاً کوئی بات اللہ نے دل میں ڈال دی، خیال میں ڈال دی، اسے شریعت پر پرکھا جائے گا. خواب میں آئی شریعت پر پرکھا جائے گا. لیکن نبی کا اگر اس طرح کا کوئی اشارہ بھی ہوگا تو وہ محفوظ ہوگا، اس میں شیطان کی مداخلت نہیں ہوگی. تو یہ ہم اس کا انکار نہیں کریں. القاء بھی ہوتا ہے، وہ جو الہام بھی ہوتا ہے. تو ایک یہ طریقہ ہے کہ وہ بادشاہ ارض و سما اپنے ان غلاموں پر کو کوئی حکم دے تو اس طرح دے. اور جو محفوظ طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ او من ورائے حجاب، یا ان سے بات کرے پردے کے پیچھے سے، سامنے نہ آئے لیکن کلام کرے. قرآن مجید میں ایک تو ہمارے پاس اس کی واضح جو ہے نا وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات چیت کی. تکلیمہ جیسے بات چیت کی جاتی ہے، جیسے آپ آپس میں بات چیت کرتے ہو ایسے کی، لیکن کی من ورائے حجاب ہے، سامنے آ کے نہیں کیے. تو وہ بادشاہ اپنے بندوں تک کلام پہنچانے کا یہ طریقہ بھی کرتا ہے. ایک اور بھی ہے، او یرسل رسولاً، وہ خود نہ آئے، رسول کو بھیج دے. کون سا رسول؟ جبریل امین. اور یہ آ کے کس کو وحی کرے گا؟ انسانوں میں سے ایک رسول کو.
وہ جو ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لوگوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور فرشتوں سے بھی رسول چنتا ہے اپنا پیغام۔ اب یہ وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ فرشتے کے منہ میں ڈالتا ہے، اور فرشتہ لا کے وہ جو انسانوں میں سے رسول چنا گیا اس کے دل پہ اتارتا ہے، اور وہ پھر اللہ کا کلام اپنی زبان سے لوگوں کو سناتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، پھر اس کے حکم سے وہ اس کی طرف وحی کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید تیسری صورت میں اترا ہے، جبریل لے کے آئے نا، اور اتارا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر، قلب مبارک پر اتارا ہے۔ اب یہ آپ وضاحت پڑھنے کے بعد وہ جو شروع کی آیات تھی نا، وَكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ، اس طرح اللہ نے تیری طرف وحی کیا، تو وہ یہ طریقہ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا۔ لیکن یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے ربط میں سمجھیں تو کیا بات ہوئی، اللہ بادشاہ ہے، وہ اپنے کمانڈمنٹس اپنے غلاموں تک پہنچاتا ہے، اور پہنچانے کا طریقہ یہ ہے، کسی براہ راست جیسے دنیا کے بادشاہ کرتے ہیں اس طرح نہیں کرتا، اس کے لیے نیابت اس نے، یہ جو سارا وائسرنسی کا تصور ہے، جیسے ملکہ برطانیہ میں بیٹھی وہاں سے آرڈیننس جاری کرتی تھی، اس کا وائسرائے ہندوستان میں بیٹھا اس کو نافذ کرتا تھا، ایسے وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے احکامات اپنے رسول کے ذریعے سے دنیا میں نافذ کرتا رہا۔ ختم نبوت کے بعد جب رسول نہیں آنا، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی وائسرائے اب اپوائنٹڈ دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا قائم مقام اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو کیا ہے۔ اب کوئی فرد نہیں خلیفہ ہو سکتا، وہ خلافت ختم ہو گئی، ختم نبوت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اللہ کا اب کوئی خلیفہ اپنی ذات میں نہیں ہے، وہ نبی ہوتا تھا، وہ مامور من اللہ ہوتا تھا، اللہ نے اپوائنٹ کیا ہوتا تھا۔ اب اللہ نے وہ چیز پورے مسلمانوں کو دی ہے، تمام امت اس جگہ پر اللہ نے اسے نصب کر دیا ہے، اور اب جو خلیفہ بنے گا مسلمانوں کے مشورے سے بنے گا، اور یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ یہ ایک نکتہ اسے ذہن میں رکھیں۔ انہ علی حکیم، وہ بہت بلند ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اب آپ کو کذالک بالکل سمجھ ہو گیا، اس طریقے پر ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، روحًا، ایک روح کو اپنے امر سے۔ اب یہ روح کے لفظ کا اطلاق آپ وحی پر کریں گے، قرآن مجید پر کریں گے، اور یعنی یہ قرآن بھی روحًا من امرنا ہے، اور الروح الامین جبریل ہیں جو لے کے اسے آئے ہیں، اور روح محمد پر انہوں نے نازل کیا ہے۔ یہ ہے وہ سارا جو ہے نا یہ پورا سیکوینس۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب، ظاہر ہے کتاب لکھنا پڑھنا تو ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں تھا، وَلَا الْإِيمَانُ، نہ ایمان جانتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں جانتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ان تفصیلات سے واقف نہیں تھے۔ یہ جو قرآن مجید نے آ کے اس کی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کھول کے بیان کیے ہیں، جس طرح کا تعارف قرآن نے سامنے رکھا ہے، اس طرح واقفیت نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ اجمالاً تو ایمان سے آپ متصف تھے، پہلے ہی سے تھے، اسی وجہ سے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی غلط کسی کام میں ملوث نہیں ہوئے، کوئی اخلاقی گراوٹ کا معاملہ کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ بالکل ہی ناواقف تھے جیسے آپ اور میں ناواقف رہے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے، البتہ یہ کہ ان تفصیلات سے واقف نہیں تھے۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن اس قرآن کو یا اس روح کو جو آپ پر اتاری ہے، اس کو ہم نے وہ روشنی بنا دیا، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، جس کے ذریعے سے ہم رہنمائی دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ اب تمام انسانوں کے لیے سوچئے ایمان کا ذریعہ کیا شے بن سکتی ہے؟ خود قرآن کیا کہتا ہے، کس ذریعے سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، کس ذریعے سے آپ کو قرآن ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، قرآن ہے۔ آپ کہیں ادھر ادھر تلاش کریں گے، یہ بالکل وہ بات ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہدایت لینے کے لیے جائیں کوہ طور پر، اور قوم پیچھے جو ہے نا سامری کے بچڑے کو کہے کہ یہ ہے موسیٰ کا الہ، اور اس کے آگے بیٹھ جائے اعتکاف۔ یہ چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ من ابتغى الہدی فی غیرہ، جس نے ہدایت تلاش کی قرآن کے علاوہ کہیں سے، فقد اضلہ اللہ، اسے اللہ گمراہ کرے گا۔ اللہ نے ہدایت کے لیے یہ عظیم روشنی عطا کر دی، اسے چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے تو اس کا حق ہے کہ اسے گمراہ کیا جائے، اسے اللہ خود گمراہ کرے گا۔ تو ایمان کی سورس بھی یہ ہے، یہ اسی کے جو یہ پڑھ، ظاہر ہے ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایک علم کا نام ہے، اور غیب پر علم کا نام ہے۔ اللہ پر، رسول پر، اللہ پر جو وحی آتی ہے، فرشتے، اور رسول پر جو وحی اللہ کی آتی ہے، فرشتے لے کے آتے ہیں، تو فرشتے کا تعارف کون کرائے گا آپ کو؟
اللہ کا تعارف کون کرائے گا؟ وہی کا تعارف کون کرائے گا؟ انسانوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کچھ بھی، وہی کرا سکتے ہیں جسے یہ سب کچھ اس کے ظاہر میں ہے، اس کے لیے غیب نہیں ہے، ہمارے لیے غیب ہے، اور وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کے کلام ہی میں اس علم کی تکمیل ہوئی ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ کا تعارف بھی اسی سے ہوگا، رسول کی سیرت کا بھی صحیح جو ہے نا آپ کو فہم قرآن سے حاصل ہوگا، اور خود فرشتوں کا تعارف، کتابوں کا تعارف بھی آپ کو صحیح قرآن سے ملے گا۔ تو ادھر ادھر سے پھر ہدایت تلاش کرنے کا لازمی نتیجہ گمراہ ہونا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، چونکہ آپ خود ہدایت اس قرآن سے لے رہے ہیں، لہذا آپ بھی لوگوں کو رہنمائی دے رہے ہیں بالکل سیدھے راستے کی۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اس کو، جو اس اللہ کی اس رسی سے چمٹ گیا، اللہ سے چمٹ گیا یعنی اللہ کی رسی سے چمٹ گیا، وہ تو سیدھی راہ پر گامزن کر دیا گیا۔ اور یہی بات حدیث میں آئی ہے، من دعا الیہ، جس نے لوگوں کو اس کتاب کی طرف پکارا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھی راہ پر گامزن کر دیا گیا۔ تو اے نبی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ تو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں سیدھی راہ کا رستہ۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کا رستہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے، سب کا مالک وہ ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، اور سن رکھو، یہ صرف مالک تکوینی طور پر ادھر بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے کہ تماشا دیکھ رہا ہو، تمام معاملات اسی کی طرف الٹائے جاتے ہیں، پلٹنے ہیں، اسی کی جناب میں پہنچنا ہے، آخری فیصلہ اس کا ہوگا۔ وہ ہم نے پڑھا تھا کل، لمن الملک اليوم، تم تو غلط فہمی کا شکار رہے، آج بادشاہی کس کی ہے بتاؤ نا، للہ الواحد القہار، فیصلے چکتے اس نے کرنے ہیں سارے۔